الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. سیرت ختم مرتبت آج کی تقریر کا نمبر ہے 213. موجودہ سال کی 11ویں تقریر واقعہ غدیر کے حوالے سے 5ویں گفتگو. لیکن جن دو آیتوں کی تلاوت کر کے آج کی یہ تقریر شروع کی گئی یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو آج کی تقریر کے ابتدائی حصے کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ آخری حصے کے بارے میں ہیں. عموماً چونکہ ممبر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ خطبے میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے جس سے تقریر یا مجلس شروع کرنا ہو، لیکن چونکہ سلسلہ سیرت کا ہے اس لیے واقعات کو ذہن میں رکھ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے. غدیر خم کا واقعہ خود اس لیے اتنا عظیم واقعہ بنایا گیا کہ در حقیقت غدیر خم اعلان تھا پیغمبر کے وصال، وفات یا انتقال کا. جانشینی اتنے واضح انداز اسی لیے اعلان کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. چنانچہ بعض تفاسیر میں جس کی تفصیل یا آخر تقریر میں آئے گی یا بعد میں آئے گی، بعض تفاسیر میں یہ لکھا کہ یہ دونوں آیتیں جس کی تلاوت آج کی گئی یہ دونوں آیتیں اس سفر حجۃ الوداع کے مختلف مراحل میں نازل ہوئی. باقی تفصیل تو بعد میں، خالی آیتوں کا ترجمہ. اے رسول انک میت، تمہیں بھی موت کے مرحلے سے گزرنا ہے، وانہم میتون، اور انہیں بھی مرنا ہے. دوسری آیت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے حبیب تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. افإن مت، تو جب تمہیں موت آنا فہم الخالدون، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اب یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ایک ساتھ نہیں آئی، یہ آیتیں وقفے وقفے سے آئیں، گویا بظاہر رسول کو لیکن اصل میں امت کو تیار کیا جا رہا ہے پیغمبر کی موت کے حوالے سے. لیکن ان آیتوں ایک اعتراض وہی ہو سکتا ہے کہ جو آج کی تقریر کا پہلا حصہ بننے والا کہ جن دو سوروں میں یہ آیتیں آئی ہیں، ایک سورہ زمر اور ایک سورہ انبیاء، دونوں سورتیں مکی اور پیغمبر کے انتقال کا واقعہ مدنی. تو خیر یہ آیتیں بہت پہلے نازل ہوئیں یا اس سفر میں نازل ہوئیں، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ آج کی تقریر کے آخر میں یا آئندہ منگل کی تقریر میں آ جائے گی. مگر اس آخری جملے کی وجہ سے پرانی تقریر کا، پچھلی تقریر کا ایک مسئلہ جو رہ گیا وہ مکمل ہو جائے، اور وہ یہ کہ قرآن کی وہ آیتیں جو مکی آیتیں کہلاتی ہیں اور قرآن کی وہ آیتیں جو مدنی آیتیں کہلاتی ہیں، اس کے حوالے سے تاریخ اسلام کے بعض واقعات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہمارے فی الحال کے موضوع سے اس کا ربط یہ کہ واقعہ غدیر کے اندر تو کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس پر یہ بحث ہو. دیکھیں غدیر کا واقعہ مکمل ہونے کے فوراً بعد حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ، بہرحال وہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں ہے کہ اگر اس کی نفی ہو جائے یا اس کی تردید ہو جائے تو غدیر پر کوئی فرق پڑے. غدیر کا واقعہ قرآن کی جن دو الگ آیتوں سے ثابت ہے، آیہ بلغ اور آیہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور جن
110 صحابیوں اور 84 تابعین اور 360 علماء اسلام کی کتاب سے ثابت ہے۔ اس میں تو حارث ابن نعمان کا واقعہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے، اصل واقعہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور کوئی کمزوری نہیں آتی، لیکن چونکہ یہاں پہ اس واقعے کے حوالے سے ایک مختصر سا اصول آپ کے سامنے آ رہا اور اس اصول کا تعلق سیرت رسول کے علاوہ قرآن کی تفسیر سے بھی، تو بہت مختصر صحیح لیکن اس یہ اصول بیان کر دیا جائے، اور وہ یہ کہ 3 مختصر سے معروضات۔ پہلی بات تو یہ واضح کر دی جائے کہ قرآن میں جب کسی سورے کو مکی لکھا جاتا اور کسی سورے کو مدنی لکھا جاتا تو مکی اور مدنی سے مراد کیا ہے؟ جو عام آدمی کے ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ غلط ہے۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا کہ مکی سے مطلب وہ سورے جو مکے میں نازل ہوئے اور مدنی سے مطلب وہ سورے جو مدینے میں نازل ہوئے۔ عام آدمی یہی سمجھے۔ ایسے جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی اختلافی بات نہیں، شیعہ سنی ہر مکتب فکر نے اس کو مانا، اس کا تعلق عام آدمی کے ذہن میں ہے جگہ، ایسا نہیں۔ مکی اور مدنی کی اصطلاحات جگہ سے متعلق نہیں، بلکہ مکی اور مدنی کا تعلق زمانے سے۔ جب تک اللہ کا رسول مکے میں رہا اس وقت تک جتنی آیتیں اور سورے نازل ہوئے وہ مکی کہلائیں گے، چاہے اس وقت پیغمبر خود مکے میں ہوں کہ نہ ہوں۔ 53 سال تک پیغمبر مکے میں رہے، پہلے 40 سال تو اس لیے بحث سے نکل گئے کہ اس وقت تک قرآن نازل ہونا شروع ہی نہیں ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد وہ اعلان نبوت جس کی سالگرہ ابھی 3 دن پہلے آپ نے 27 رجب کو منائی، اس کے بعد 13 سال رسول مکے میں رہے۔ اب مکے میں رہنے کا مقصد یہ کہ سفر میں بھی جاتے تھے، اطراف میں بھی جاتے تھے، تو جس وقت رسول مثلاً طائف میں گئے اس وقت اگر کوئی آیت نازل ہوتی وہ طائفی نہیں کہلائی، اس کا نام ہوگا مکی آیت۔ مکہ کہاں طائف کہاں، لیکن مکی سے مطلب ہے جب تک رسول مکے میں مقیم، اور مدنی کا مطلب ہے کہ وہ آخری 10 سال جب اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے مدینے کو اپنا وطن بنا لیا۔ اب اس وقت اس کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی چاہے وہ مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہو، لیکن چونکہ رسول کا قیام آج کل مدینے میں، مکے آئے ہوں گے تو چند دنوں کے لیے آئے ہوں گے تو وہ آیت مدنی کہلائی۔ جیسے اس مجمع میں کچھ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں، بزرگ چہرے کہ جن کی زندگی کا ایک حصہ ہندوستان یا گجرات کے کسی گاؤں یا علاقے میں ہوگا اور ایک حصہ کراچی میں گزرا۔ اب اگر یہ کراچی سے واپس بھی اس علاقے میں چند دنوں کے لیے جائیں کہلائیں گے کراچی والے اور پاکستان والے۔ تو مکی اور مدنی کا تعلق پیغمبر جائے رہائش سے ہے کہ اس وقت جہاں پیغمبر نے مکان بنایا ہوا ہے، کہ ہجرت کے بعد جتنی آیتیں نازل یہ سب اصطلاحاً مدنی کہلاتی ہیں۔ آئیے اس بات کو ذرا آگے بڑھایا جائے، وہ یہ کہ حارث ابن نعمان کا واقعہ جو پیغمبر کی ہجرت کے بعد پیش آیا بلکہ بالکل آخر تو یہ مدنی واقعہ کہلائے، چاہے خود غدیر ہی کے میدان میں یہ آیت کیوں نہ نازل ہوئی، کیونکہ یہ بحث میں گزشتہ منگل کو کر چکا ہوں کہ حارث اسی غدیر میں آ گیا تھا کہ مدینے میں آیا تھا۔ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی، آج کل کے حالات بھی ایسے نہیں کہ ایک ایک بات کو بار بار دہرایا جائے، لیکن حارث نے اعتراض کہیں بھی کیا، آیت مدنی کہلائے گی کیونکہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا۔ اچھا پھر دوسری بات یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ دوسری بات بہت کم ہے لیکن ہے کہ بعض سورے اور بعض آیتیں کسی مصلحت پروردگار کی وجہ سے ایک سے زیادہ مرتبہ نازل کی ہیں۔ چنانچہ باقی ساری چیزیں چھوڑیے، خود سورہ الحمد کی ایک وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ کیونکہ الحمد کا سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے یہ سورہ کہلاتا ہے سبع مثانی، 7 2 دفعہ والی۔ الحمد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اچھا یہ بھی ایک بحث ہے کہ الحمد کو یہ نام دیا گیا کہ نہیں دیا گیا، ساری بحثیں سیرت رسول میں مناسب نہیں، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے حبیب ہم نے تمہیں قرآن دیا اور ایک 7 دیا ہے دوہرا کر کے، ڈبل کر کے۔ وہ 7 کیا ہے جو 2 کر کے دیا گیا ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن
سب سے مشہور قول عام مسلمانوں کے پاس الحمد کا سورہ، الحمد کے سورے میں 7 آیتیں ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، اسے مثانی یعنی ڈبل کیوں کہا گیا؟ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ ہر نماز میں 2 بار پڑھا جاتا، تو ایک وجہ یہ بھی تو بتائی گئی ہے کہ کیونکہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، مکے میں الگ مدینے میں الگ. تو بعض آیتیں اگر مکی کہلا رہی تو اس لیے کہ پہلی مرتبہ وہ مکے میں نازل ہوئی. جیسے سورہ الحمد دیکھ لیجیے گا قرآن میں مکی لکھا، جبکہ عامۃ المسلمین جن کا حارث ابن نعمان پر اعتراض، ان کی نگاہ میں الحمد کا سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک دفعہ مکے میں ایک دفعہ مدینے میں، مگر نام مکی لکھا ہے کیونکہ پہلی دفعہ مکے میں آیا. ہو سکتا ہے سورہ معارج کے بارے میں بھی یہ قول ہو، بلکہ ایسی روایتیں تو ضرور ہمارے علماء نے پوری روایتیں جمع کر دی ہیں کہ سورہ معارج کی پہلی 4 آیتیں 2 بار نازل ہوئی. مگر اب آئیے تیسرا اور آج کی حد تک اصلی جواب، وہ یہ کہ قرآن کریم کے سوروں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، مکی اور مدنی. لیکن ویسے آپ دیکھیے جو عام آدمی کے ذہن میں خیال ہے اس کے اعتبار سے تو تقسیم میں اور کچھ نام بھی آنے چاہیے. ایک مکی سورہ ہونا چاہیے، ایک مدنی ہونا چاہیے، ایک طائفی ہونا چاہیے، غدیری ہونا چاہیے، مختلف علاقوں. مگر جیسا کہ میں نے واضح کر دیا کہ اس کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق پیغمبر کے قیام گاہ سے. سورہ معارج دشمنان اہل بیت اور غدیر خم کے واقعے کے منکرین کا یہ اعتراض کہ اگر حارث کا واقعہ درست تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو آیتیں قرآن میں آئی وہ مکی آیتیں، کیونکہ سورہ معارج مکی. ایک جواب تو میں نے یہ دے دیا کہ اگر اس واقعے کو ہم تاریخ سے کھرچ کے نکال بھی دیں تو اصل واقعے پہ کیا فرق پڑا. اور دوسرا یہ کہ کئی جگہ پہ آیتیں تکرار کے ساتھ بھی آئیں، پہلے نازل ہوئی بعد میں کسی مسئلے سے دوبارہ نازل ہوئی. مگر اصلی اور تیسرا جواب وہ یہ کہ بہت چھوٹے چھوٹے جو سورے 3 4 آیتوں وہ تو اکٹھا نازل ہوئے، لیکن جو سورے ذرا سے بڑے ان کے بارے میں ہر آدمی جانتا ہے کہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا. جو بہت بڑے بڑے سورے ان کی تو بات ہی چھوڑی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوئے. تو ایسا بھی ہو چکا کہ ایک سورے کا ایک حصہ مکی ہے اور ایک حصہ مدنی. ایسا بھی ہو چکا ہے سورہ مکے میں نازل ہونا شروع ہو گئے لیکن مکے میں پورا سورہ نہیں آیا، سورے کا باقی حصہ مدینے میں آیا. اب اس سورے کو ہم اس لیے مکی لکھیں گے کہ جب شروع ہوا تھا نازل ہونا تو مکے میں، مکمل ہوا تھا مدینے میں، تو لکھا جائے گا یہ مکی. مگر اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں کچھ مدنی، اور کم سے کم 18 مثالیں اس حوالے سے ایسی ہیں کہ نوکے زبان پر ہے. اور اگر ریسرچ کی جائے تو اور بھی کئی سورے نکل آئیں. 18 مثالوں کا مطلب یہ کہ 18 تو ایسے سورے آسانی کے ساتھ بتائے جا سکتے ہیں کہ جو مکی ہے مگر اس کی کچھ آیتیں مدنی، جس میں 17 کی مثال یہ کہ سورہ مکی ہے آیت مدنی، اور 18واں جو میرے ذہن میں آیا وہ الٹا، اس کے اندر پورا سورہ مدنی ہے ایک آیت مکی. یہ بھی اس لیے فوراً ذہن میں آ گیا کہ ابھی شب معراج اور عید مبعث یہ ساری تقریریں کر کے ہم بھی فارغ ہوئے اور تقریریں سن کے آپ بھی فارغ ہوئے. سورہ بقرہ مدنی سورہ کوئی شک ہی نہیں، مگر اس کی آخری آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تقریباً ہر تفسیر میں ہے کہ یہ شب معراج کی آیت، اور معراج کا واقعہ مکی واقعہ ہے، مدنی واقعہ نہیں. یہ بھی طے شدہ بات. چنانچہ سورہ بقرہ اگرچہ وہاں الٹی مثال، سورہ بقرہ کا نام مدنی ہے، اس میں ایک آیت مکی مل گئی، لیکن اس کے علاوہ قرآن میں 17 مثالیں تو بالکل واضح ہیں کہ سورہ مکی ہے آیت مدنی. مثلا 10واں سورہ یونس مکی سورہ مگر کئی آیتیں اس میں مدنی. مثلا 11واں سورہ رعد، سورہ ہود مکی سورہ، کئی آیتیں مدنی. مثلا 13واں سورہ رعد مکی سورہ، کئی آیتیں اس میں مدنی. مثلا یہی سورہ معراج، سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پورا سورہ مکی ہے کیونکہ معراج کے حوالے سے، مگر 2 آیتیں اس کے اندر مدنی. اس کے فوراً بعد کا سورہ کہف جو بازار کوفہ میں میرے مولا نے نوکے نیزہ سے سنایا، پورا سورہ مکی.
نازل ہی اس لیے ہوا کہ مکے والوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، تو بتاؤ کہ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے لیے کون سی دیوار بنائی، اور یہ بتاؤ کہ موسیٰ نے کس نبی کی شاگردی اختیار کی، اور یہ بتاؤ کہ یہ اصحاب کہف کون لوگ۔ پورا سورہ ہی اس سوال کی وجہ سے نازل ہوا، مکی سورہ، مگر ایک آیت اس سورہ کے اندر مدنی، سورہ مریم، جو نہ صرف یہ کہ مکی ہے بلکہ کتنا پرانا، کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی اور نجاشی کے دربار مسلمان پہنچے تھے، بالکل شروع اسلام کا واقعہ، تو کفار مکہ نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا اور یہی اعتراض تو کیا کہ اے حبشہ کے بادشاہ نجاشی، تم ہو عیسائی، اور یہ وہ نبی ہے جو کہتا ہے کہ عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی، میں اس کے بعد آیا، اور تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور یہ عیسیٰ کو خدا کا بندہ کہتے ہو۔ تو جناب جعفر طیار اس وقت نجاشی کی فرمائش پہ کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ کی ماں کے بارے میں، سورہ مریم کی تلاوت کی، اب کیا اثر ہوا تھا، نجاشی پہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا تھا یہی حق ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھی۔ تو سورہ مریم پورا واقعہ ہی نہ صرف یہ کہ مکے کا بلکہ بالکل شروع اسلام کا، مگر دیکھ لیجیے اس میں وہ آئے جو پل صراط کے بارے میں، وہ مدنی آیت، ایک آیت ہے نا اسی سورہ مریم کہ کوئی آدمی ایسا نہیں الا کانا واردو، مگر یہ کہ اسے پل صراط سے نہ گزرنا پڑے، وہ مدنی آیت۔ پل صراط کا مسئلہ ہی مدینے کا مسئلہ، اور یہ آیت یعنی یہ مسئلے سے ہٹ کر بھی تمام تفاسیر میں لکھا کہ آیت مدنی۔ سورہ حج مکی سورہ، اس کی 10 آیت، ایک بھی نہیں 10 آیتیں مدنی۔ سورہ فرقان مکی سورہ، کتنی ہی آیتیں سورہ فرقان کے اندر مدنی۔ 25واں سورہ، 27واں سورہ نمل، چوٹی والا سورہ، مکی سورہ ہے مگر آیتیں اس میں مدنی۔ 28ویں سورہ کی تو مشہور آیت، پورا 28واں سورہ مکی سورہ، سورہ قصص، مگر وہ مشہور آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جو ہم لوگ سفر پہ جانے والے مسافر کے کان میں پڑھتے ہیں، یہ والی آیت کہ اے رسول جس نے تجھ پہ قرآن نازل کی وہی تجھے واپس مکے پلٹائے، یہ والی آیت مدنی آیت، جبکہ پورا سورہ مکی۔ سورہ عنکبوت، تیار ہو رہے ہیں نا آپ لوگ، اس لیے کہ شعبان کا مہینہ گویا ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ رمضان آنے والا، اور رمضان کی شب قدر میں آپ سورہ عنکبوت پڑھتے ہیں، پورا سورہ مکی ہے، شروع کی 2-3 آیتیں مدنی، سلسلہ تو آگے بڑھائیے، پتہ نہیں کتنی آیتیں آ جائیں۔ سورہ قمر 53واں سورہ مکی، 2 آیتیں مدنی، حتیٰ یہ کہ 56واں سورہ واقعہ مکی، 1 آیت مدنی، 74واں سورہ مدثر، جسے 27 رجب کی ہر محفل میں سرنامہ کلام بناتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر حکم ہے کہ اے رسول یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اب کھڑے ہو کے تبلیغ رسالت شروع کرو، اور یہ واقعہ 27 رجب کا تھا، اور آج 30 رجب کا دن ختم ہوا، 3 دن پہلے، پورا سورہ مکی، ایسا مکی کہ سورہ مریم سے بھی زیادہ مکی، یعنی یہ قرآن کریم کی دوسری وحی، اقرأ بسم ربک الذی کے بعد یہ سورہ آ رہا، دوسری وحی، اور دوسری کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیے، دوسری کے لفظ سے کیا دھوکہ ہو کہ ایک دن پہلا سورہ نازل ہوا، کم سے کم 1 دن کے بعد دوسرا آئے گا، نہیں، اقرأ بسم ربک الذی پہلی آیت، 2 گھنٹے کے بعد مدثر آ گئے، تو یہ کہیے کہ سورہ مدثر تو پہلے دن کا سورہ، مگر آیت اس کے اندر مدنی آ گئی۔ سورہ مطففین، پہلی ہی آیت کے ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، مدنی ہے، باقی پورا سورہ مکی، جو کہ 30ویں پارے کا سورہ ہے، 30ویں پارے میں ہر سورہ مکی۔ سورہ واللیل پورا سورہ مکی ہے، پہلی آیت مدنی۔ غرض یہ کہ ذرا سا میں اپنے ٹریک یا موضوع سے ہٹ گئے، لیکن کیونکہ اصل مسئلہ یہ کہ یہ جو ایک اعتراض بنا دیا گیا، کیونکہ اس اعتراض کا تعلق خالی غدیر خم سے نہیں، میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی نا، آیا مودت کے حوالے سے بھی دشمن یہی اعتراض کرے گا، سورہ قہر کے شان نزول کے حوالے سے بھی یہی اعتراض کرے گا کہ جن چیزوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم سے کہے، یہ سارے واقعات مدینے کے ہیں، مگر جن سوروں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ مکے میں نازل ہو گئے، اس لیے اصول آپ کے سامنے آ جائے کہ اول تو پہلے 2 جواب، تیسری بات یہ کہ اگر کسی سورے کا مکی ہونا ثابت بھی ہو جائے یہ ایک الگ بات، اور یہ ثابت ہو کہ اس کی ہر آیت مکی ہے الگ بات۔ حتیٰ 30ویں پارے کی میں نے 2 مثالیں دی جس کے سورے چھوٹے چھوٹے، سورہ واللیل کتنا جتنا عید کی نماز کا سورہ ہوتا، عشاء کی نماز میں سورہ لیل پڑھنا مستحب، خاص سورہ لیل نہیں، جملہ جو آیا وہ آیا کہ سورہ لیل اور اس سائز کے جو سورے وہ نماز عشاء میں پڑھنا مستحب، تو یہ سورہ ایسا کہ بیک وقت نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بہت لمبا نہیں، اس تک کے اندر کچھ آیتیں مکی آ گئی، کچھ مدنی،
تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اعتراض چاہے مودت کے مسئلے پر ہو، اہل بیت کی منت اور روٹیاں دینے کے مسئلے پر ہو، یا غدیر خم کے مسئلے پر، کہ جو آیت جس سورے میں اس سورے پر ہیڈنگ لگی ہے کہ یہ مکی ہے، تو یہ اعتراض اس وقت صحیح ہوتا جب وہ اصول بن جاتا کہ اگر سورہ مکی ہے تو ہر آیت مکی ہوگی، مگر کیونکہ یہ اصول ہی اسلام میں ثابت نہیں، بلکہ اس کے الٹ ثابت کہ سورہ مکی ہوتا ہے آیت مدنی نکل آتی، سورہ مدنی ہوتا ہے بقرہ آیت مکی نکل آتی ہے ربنا لا تؤاخذنا۔ تو خیر اب یہ ایک مرحلہ تھا جہاں پر ہم دشمنوں کے اعتراض کی وجہ سے الجھ گئے، لیکن کیونکہ یہ بڑا علمی اعتراض مانا گیا تھا، آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اب تک کوئی ایسا نہیں ٹکرایا، اس لیے آپ ہکا بکا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ہو کیا رہی، اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا، لیکن جنہیں پتا کہ اس نقطے کی مدد کیسے اچھے بھلے مومنین کو گھما دیا جاتا کہ وہ بھی کہتا بات تو صحیح کہ جب سورے پہ مکی لکھا اور واقعہ مدینے کا ہے تو اس کا مطلب ضرور کسی نے یہ روایت غلط بنا دی یا ہمارے بزرگوں اور علماء نے آج تک ہم کو دھوکے میں رکھا۔ لیکن اب آئیے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک ایسی چھوٹی سی بات عرض کروں جو سیرت رسول سے تو بظاہر کوئی ربط نہیں رکھتی، بظاہر، جبکہ اصل میں تو اس کا سب سے بڑا ربط ہے، بظاہر کوئی ربط نہیں، لیکن غدیر کے واقعے سے اس کا ایک ربط ہے۔ وہ کیا ہے؟ موقع سے فائدہ اٹھاؤں کہ جب غدیر کی بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے علماء اور مراجع کے نزدیک بہت ضعیف ہے، چنانچہ اس روایت پر آپ اپنا زیادہ وقت نہ لگائیں۔ اب میں آگے بڑھ جاؤں؟ نہیں، کیسے آگے بڑھوں پہلے سمجھاؤں تو میں نے کہا کیا۔ ابھی تک بات ہو رہی ان لوگوں جو اتنے جلے سنے بیٹھے حق سے اور اہل بیت سے کہ جہاں اہل بیت کی کوئی بات آئی ان کو کوئی نہ کوئی تو اعتراض کر دینا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط، چنانچہ اور کچھ نہ سوچا تو یہی اعتراض کر دیا کہ حارث کا واقعہ تو مدنی ہے سورہ مکی۔ اب آئیے بالکل ان کے الٹ بات، ایسے محبان اہل بیت اور دوستداران اہل بیت جن کے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا ہے کہ غدیر کا اعلان ہوا تو آخر یہ اعلان اب تک پورا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں آ جاتا وہ جو غدیر کے اعلان پر واقعاً عمل کر کے دکھائے۔ اب آئیے عقیدت مند اور ایسے عقیدت مند، کون عقیدت مند؟ جو غدیر کے اعلان کو بھی اور پیغمبر کی رسالت کو مکمل کرنے کے لیے آنے والے جانشین رسول و جانشین علی کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات بھی پہلی شعبان کی رات ہے، شعبان کا مہینہ اٹھانے والے امام کا مہینہ، وہ اتنی محبت، دیکھیے یہ ان کی دشمنی تھی جو اتنی زیادہ تھی کہ عقل پہ پردے پڑ گئے، اور وہ ان کی محبت ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ محبت کی وجہ سے عقل پہ پردے پڑ گئے۔ محبت کرنے والا بھی کبھی اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ غدیر کے خطبے میں آپ نے دیکھا کہ جتنی مرتبہ مولا کے حوالے سے اعلان ہوا، مولا کی اولاد میں آنے والے امام کا بھی تقریباً تذکرہ کیا گیا، اور یقیناً وہی آنے والا امام غدیر کو بھی مکمل کرے گا جو پیغمبر کی خواہش تھی کہ ولایت اہل بیت کو ملے، اور وہی آنے والا رسول کی رسالت کو بھی مکمل کرے گا جو خدا کی خواہش سے لے جز ہیرہو علی دین کلہ، میرے حبیب کا دین ساری دنیا پہ چھا جائے۔ یہ دونوں خواہشات آنے والا امام پورا کر رہا ہے، لیکن وہ کب آ رہا؟ یہ مسئلہ وہ کہ جس کے بارے میں نہ صرف اب دیکھیے کتنی مناسبتیں جمع ہوئی، غدیر سے بھی ربط، 15 شعبان یعنی شعبان کے مہینے سے بھی ربط، اور جو آخری نقطہ آیا کہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے دشمن اپنی دشمنی میں اور کبھی محب اپنی محبت۔ تو اب جو لوگ آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں کون ہے؟ وہ سارے غدیر جو غدیر کو مانتا، مگر ان میں سے کچھ تو اس جملے کی پابندی کر رہے ہیں۔ کون سا جملہ؟ کہ آنے والے امام کا انتظار بھی کرو، آنے والے امام کے لیے دعا بھی مانگو، آنے والے امام کے لیے ندبہ بھی کرو، یعنی تڑپو رو، مگر یہ حماقت نہ کر کہ حالت المستعجل ہو، امام کے بارے میں جلد بازی نہ کر، جو امام کے بارے میں جلد بازی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے، جلد بازی نہ کر، دعا، انتظار، تڑپنا، تیاری کرنا، تیار ہو کے بیٹھنا، وہ سب اپنی جگہ، جلد بازی نہ کرنا۔ جلد بازی بعض اوقات حق کو باطل میں بدل دیتی ہے۔ اب دیکھیے اگر اخلاقیات کے طرف سے ہم چلیں تو بہت ہی واضح مثال ہے، مولا کے 2 درہم کی رسی خریدنے کا واقعہ، گھوڑا نگرانی میں دیکھے گئے
وہ آدمی نے موقع سے فائدہ اٹھایا، لگام اتار کے بیچ ڈالی، مولا اسے 2 درہم ویسے ہی دینے والے تھے کہ اس نے خدمت کی، وہی لگام بازار میں ایک دکان پہ مل گئی 2 درہم۔ مولا کا جملہ تھا کہ دیکھو آج اللہ نے اس کی تقدیر میں 2 درہم لکھ دیے، جلد بازی کی وجہ سے جو حلال سے آ رہا تھا وہ حرام میں بدل گیا۔ یہی ظہور کے بارے میں بھی اصول ہے، فارمولہ یہی، اللہ نے جب لکھا تبھی امام آئیں، تمہاری جلد بازی سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان یہ ہو سکتا کہ صحیح امام کے بدلے کسی دھوکے باز کے پھندے میں پھنس سکتے ہو، جیسا 1200 سال کی غیبت کبریٰ کی تاریخ کہ جلد باز لوگ، کون جلد باز؟ جو محب، عقیدت مند، صحیح ہے، مخلص، مگر جلد بازی کی وجہ سے ایسے غلط طرز لوگوں کے ہاتھ میں پھنس گئے، بہائی مذہب ہو کہ بابی مذہب ہو کہ وہ مہدی جون پوری کا واقعہ ہو کہ ہمارے یہاں کا ایک فکری فرقہ ہو، ایک الگ تاریخ ہے جو 15 شعبان کو اگر موقع ملا تو سناؤں گا، زندہ رہا تو اس دن بھی آپ کی خدمت کرنا۔ لیکن فی الحال عرض کرنا کہ رزق کے بارے میں جو آپ نے جملہ سنا ہے نا، ملے گا وہی جو اللہ نے لکھا، جلد بازی سے صرف یہ نقصان ہوگا کہ ملنے والی رقم کم زیادہ نہیں ہوگی، حلال حرام میں بدل جائے، ظہور امام ہوگا اس وقت جو اللہ نے لکھا، جلد بازی کی وجہ سے صرف یہ ہوگا کہ صحیح امام کے بدلے کسی غلط کے پھندے میں پھنس جائیں گے، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا نا 1200 سال کی تاریخ، جو امام کو نہیں مانتے وہ کسی جھوٹے امام کے پھندے میں پھنسیں گے کیسے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں، پھنسے وہی لوگ ہیں کہ جو واقعاً امام کو مان کے انتظار کر رہے ہیں۔ آج کل کچھ ایسے حالات بن گئے کہ بہت سارے ایسے جھوٹے لوگ سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ اور بتا، ایک تو یہ کہا گیا کہ امام کے بارے میں جلدی نہ کرنا، دعا کرنا الگ بات ہے، خود سے جلدی کرنا الگ بات ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا حکم، مگر خود آگے بڑھ کے حرام کما لینا اس سے روکا گیا۔ اسی طرح سے امام کا مسئلہ، اس کو سمجھیے رزق کے ذریعے سے، رزق جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے، امامت روح کی ضرورت پوری کرتی ہے، اس لیے اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اس کو بھی ایک رزق قرار دیا گیا، امامت کے دروازے پہ جانا۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ پھر دعا کا حکم کیوں؟ جس طریقے سے رزق حلال کے لیے دعا کرو، مگر اس کے حلال کے چکر میں اتنی بے چینی ظاہر نہ کرو کہ حرام پکڑ لو، اسی انداز سے ظہور امام۔ ایک بات اور، وہ یہ کہ امامت کے حوالے سے ہمیں ہر پہلو پر بحث کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے اور ثواب بھی قرار دیا گیا، مگر تاریخ ظہور معین کرنے سے روکا گیا۔ آج بھی ایک روایت آنے والی کہ بعض ایسی بحثیں امام جو ہر وقت کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ علمی مباحثہ کرو، مگر کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں کہ غلط۔ ان میں سے ایک مثال آخر تقریر میں آ رہی ہے، ایک مثال ابھی درمیان تقریر، کہا کہ امام زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو، ہر اعتبار سے بحث کرو۔ یہ کبھی نہ بحث کرنا کہ کب ظاہر ہو رہی، کب کا مطلب تاریخ، یہ نہیں کرنا، بلکہ اگر تم کو چھوڑو تمہارے جاننے والوں میں کوئی اور اس مسئلے میں دخل دے تو کب ضبو ہو من وقت ہو، تم لوگ اس کو جھٹلاؤ کہ جو وقت ظہور کو طے کر رہا، اس لیے کہ یہ وہی جلد بازی والا مسئلہ، اس سے ہمیں روکا گیا۔ اگر کہ اس میں ایک مسئلہ ایک اور ہے جو میں نے پچھلے سال شب نیمہ شعبان کھارادر کی محفل جعفری میں عرض کی کہ وقت طے ہو جانے سے ذرا سستی بھی آ جاتی کہ بھائی امام تو 2 سال بعد آئیں گے، ابھی کہاں آ رہے، اور وقت طے ہو جانے سے کبھی کبھار آدمی جھوٹے کے ہاتھ میں پھنس جاتا، جیسے آج کل بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے نا کہ جن لوگوں بہت بھروسہ تھا نوسٹریڈیمس پر، میں نے تو 10 سال پہلے ہی کہا تھا کہ اس آدمی کی کسی بات کا بھروسہ نہ کر، یہ ایک فرضی اور جعلی شخصیت ہے شخصیت، لیکن اس کے نام سے بہت ساری پیشین گوئی ہے، تو اس کے نوسٹریڈیمس سے ہمارے بچے پاگل ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان دیوانے ہو رہے ہیں، خواتین تک کو انگریزی نہیں آتی مگر اس کی کیسٹ دیکھی جا رہی ہے، کتنا 10 سال پہلے شور و ہنگامہ، اس وقت بھی میری تقاریر سن لیجئے اور آج بھی عرض کر رہا ہوں۔ اب شعبان کا مہینہ تو شروع ہوا ہی، مگر شعبان سے تو نوسٹریڈیمس کا کیا تعلق؟ نومبر کا مہینہ بھی شروع ہو گیا اور نوسٹریڈیمس کے حساب سے 31 دسمبر سے پہلے امام کو آ جانا چاہیے، وہ 1999 چیختا پھر رہا تھا نا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ غلط، اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ 11 مہینے تو گزر گئے، اب صرف یہ مشکل سے 1.5 یا 1.25 مہینے باقی، تو 1999 وہی غلطی جو امام نے 1400 سال پہلے سختی سے منع کر دی۔ خیر، آپ کہیں گے کہ مولانا سیرت رسول غدیر خم سے اس کا کیا تعلق؟ جی ہاں، اب سنیے تعلق، یہ تو تمہید باندھ دی گئی، روکا گیا، جیسے وہ دشمن اہل بیت کی فضیلت کی ہر آیت کو مکی مدنی میں الجھا کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ روایتیں غلط، کوئی آیت نازل نہیں ہو اہل بیت کے بارے میں۔ اسی طرح محب امام کے ظہور میں جلدی کرتا، امام کا ظہور، پھر ایک بار یہ جملہ دوہرا، آنے والے امام کا ظہور
غدیر خم کی ایک کڑی اعلان ہی ان کا آنے والے امام کا اعلان غدیر میں ہو گیا. مگر ایک بات بولیں، وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث غدیر خم کے حوالے سے ہے جو ہمارے نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ بہکا سکتی بلکہ آج کل زیادہ بہکا سکتی ہے 100 سال پہلے کے مقابلے میں، کیونکہ آج کل کمپیوٹر ایجاد ہو گیا. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ نوجوان تو بعد میں بیٹھیں گے، مولانا ہی بیٹھے بیٹھے لگ رہے ہیں، کہاں کی بات کہاں اور کہاں کے جملے کہاں، کوئی ربط ہی نظر نہیں آتا ہے. اب سن لیجیے آخری بات، بہت دیر ہو گئی، آپ کو بھی ادھر ادھر ٹہلاتے ہیں. وہ یہ کہ یہ تو طے شدہ بات غدیر کے حوالے طے شدہ بات، مگر ظہور امام کے حوالے حدیث وہی آئی، مگر نہ صرف یہ کہ وہ طے شدہ نہیں، بلکہ ابھی احتیاطاً میں نے کہا کہ فقہی مسئلہ چیک کر لیں. اگر کوئی کی کتاب اٹھا کے دے دی کہ یہ جو حدیث غدیر خم کے بارے میں ہے اور یہی ظہور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں الحدیث ضعیفۃ جدہ. نہ صرف یہ کہ حدیث ضعیف بلکہ ہمارے مذہب کی کمزور ترین حدیثوں میں سے ایک. بس کمزور حدیث کی بھی ڈگریاں ہوتی ہیں، زیادہ کمزور کم کمزور. کہتے جدہ انتہائی ضعیف حدیث. وہ کیا حدیث یہ کہ غدیر خم کا واقعہ تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ کا مطلب ہسٹری نہیں، ڈیٹ کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اس دن پیش آیا جس انگریزی تاریخ اور اسلامی تاریخ دونوں جمع ہو گئے، 18 ذی الحجہ اور 21 مارچ. غدیر کے دن، غدیر کے واقعے کے دن ایک طرف 18 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی جس کے اپنے فضائل مفاتی میں دیکھ لیجیے کہ کتنے انبیاء کو 18 ذی الحجہ کو برکتیں ملی. دوسری دن انگریزی کیلنڈر سے، دوسری طرف انگریزی کیلنڈر سے اسی دن 21 مارچ یعنی نوروز. اس سال 20 مارچ کو پڑے گا کیونکہ ہر 4 سال بعد نوروز 20 کو پڑتا، وہ لیپ ایئر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک الگ بحث. تو یہ جو 21 مارچ نوروز غدیر خم میں جمع ہو، یہ تو طے شدہ بات. اب آئیے یہ طے شدہ بات ضعیف حدیث. ضعیف حدیث یہ کہ جب آخری امام جس دن ظاہر ہوں گے اس دن غدیر اور نوروز دونوں جمع ہوں گے. اچھا، آپ کو اس حدیث سے بڑی حیرت ہوئی ہوگی، بلکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا نے ایسی حدیث پڑھی جو ہم جانتے ہی نہیں، صرف اس لیے پڑھی کہ بہت ساری باتیں ابھی تک آپ نہیں جانتے، کچھ بہکانے والے وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو مسئلہ اس لیے طے شدہ کہ ہمارے یہاں تو ہر ایک کو پتا کہ ظہور امام 10 محرم عاشورے کو ہونے والا، مگر ایک حدیث کہ 18 ذی الحجہ اور 21 مارچ اس دن دوبارہ جمع ہوں. چلے یہ حدیث تو مشہور نہیں، ایک اور حدیث ہے وہ تو مشہور ہے نا کہ جس دن امام ظاہر ہوں اس دن عاشورہ بھی ہوگا اور اس دن 21 مارچ بھی ہوگا. پہلی والی حدیث پہ اس لیے آپ نے زیادہ توجہ نہ دی اور اچھا کیا کہ نہ دی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہور امام غدیر کے دن نہیں عاشورے کے دن. لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ ظہور امام کے بارے میں گھر کے شہرت عاشورے کی ہے، مگر 2 روایتیں برابر سے اور بھی. برابر تو میں نے غلط کہا، کم ہے لیکن ہے. ایک یہی کہ جس دن امام ظاہر ہوں گے وہ 18 سے لے، جس کے اندر ظہور امام کو مولا کے اعلان ولایت سے ملایا گیا. 18 ذی الحجہ کو ہی پروردگار نے اعلان کروایا اور اسی دن پروردگار اپنے اعلان کو پورا بھی کروایا. یہ جس حدیث میں 18 ذی الحجہ ہے نا، اس میں آگے وجہ بھی یہ لکھی، ذرا سی بات سمجھ میں بھی آ جاتی. جیسے جس ابن زیاد 10 محرم کو فرات کے کنارے امام مظلوم کو شہید کروائی، وہی ابن زیاد 10 محرم کو اسی فرات کے کنارے جہنم واصل ہوئے. کبھی پروردگار اس انداز سے بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اپنی تدبیریں کرتا. تو ایک روایت نہ صرف یہ کہ ظہور کی تاریخ 18 ذی الحجہ، بلکہ ساتھ میں یہ جملہ ہے کہ اس لیے 18 ذی الحجہ کہ جو پروردگار کی خواہش تھی کہ 18 ذی الحجہ سے علی کی ولایت شروع، تو وہیں سے اللہ شروع کرے کہ تم نے جتنی بھی تدبیریں کر لی روک تو اس ولایت کو روک نہیں پائے، اور ہم بھی اسی دن سے شروع کر رہے ہیں جس دن ہم نے چاہا. یہ والا ٹکڑا جو ہے نا، یہ بچوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے بات تو صحیح. بعض روایتوں ظہور امام کی تاریخ ہے 23 رمضان. آج سیرت رسول ذرا سی بدل کے ظہور امام کے حوالے سے اس لیے ہوگی کہ غدیر کا لازمی نتیجہ ہے ظہور امام. بعد میں 23 رمضان ہے، کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ شریف القرآن 23 رمضان نزول قرآن کی سالگرہ ہے، تو 23 رمضان ان کے ظہور کی تاریخ. دیکھیے جن لوگوں نے بھی یہ حدیثیں بنائی ہیں انہوں نے ساتھ میں ایسی دلیلیں بھی رکھ دی کہ اصل حدیث سے زیادہ اس کی دلیل ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. کیا 23 رمضان قرآن کی تاریخ؟ چنانچہ ہمارے یہاں شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت ہے، آج رات قرآن نازل ہوئی.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، خود قرآن کی آیت آئی تو کہا جو قرآن کے نازل ہونے کی تاریخ ہے وہی ظہور امام کی تاریخ ہے، کیوں؟ قرآن اور امام الگ نہیں ہے، شریک القرآن انی تارکہ فیکم مستقل ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی۔ لیکن تیسری روایت جو بہرحال زیادہ مشہور وہ یہ ہے کہ عاشورہ، اور وہاں بھی یہ بات آتی کہ عاشورہ ہی یہ تاریخ ہونی چاہیے، اس لیے کہ غدیر کا واقعہ جو ہے عاشورہ اس کا نتیجہ، اگر رسول من کنتم مولا کا اعلان نہ کرتے تو عاشورے میں کوئی اہل بیت کے خلاف تلوار بھی نہ نکالتے۔ غدیر کا نتیجہ ہے عاشورہ، ظہور امام، انتقام عاشورے، تو خدا یہی دکھائے گا کہ جس طرح سے جس تاریخ کو تم نے میری حجتوں کو شہید کیا اسی تاریخ کو میں ان کے وارث کو اس دنیا میں بھیج کے بااختیار بنا رہا ہوں۔ اچھا اب یہ تینوں ہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یعنی اگر سرسری غور کر تینوں ہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، یعنی ہمارے اعتبار سے واقعہ امام کو 3 مرتبہ ظاہر ہونا چاہیے تاکہ 23 رمضان 18 سے لے کے 10 محرم کی مناسبت جمع ہو جائے۔ مگر آپ کو یاد ہے کہ بہرحال ہمارے یہاں صرف عاشورہ وہ تاریخ ہے جب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں کہ امام کو خصوصی طور پہ ظاہر کر دیں، باقی 23 رمضان کے اندر ظہور امام کی دعا تو ہے، لیکن اللہم کل ولیک کی دعا کا زیادہ زور ہے، حفاظت امام زیادہ بڑا مسئلہ ہے، ظہور امام اتنا نہیں، عاشورے کو ظہور امام بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے گا ابھی تو کھلے گی نا مفاتیح، بہت گرد و غبار جمع ہو گیا، ذرا صاف کیجیے، رمضان قریب آ رہا، 23 رمضان کی دعا میں اللہم کل ولیک حفاظت کی دعا، اور عاشورے کی دعا کے اندر وجعلناکم من الطالبین بالصالحین مع ولیہ الامام ہے، بات بہت 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 پھیل گئی، بلکہ اتنا پھیل گئی کہ موضوع سے ہٹ کے پھیلی ہوئی لگ رہی ہے۔ تو آئیے جو ترتیب واقعات ہے اس سے رکھ دیا جائے۔ اب روایت تو ایک روایت میں یاد ہے کہ 18 ذی الحجہ ظہور امام ہے، غدیر والا دن۔ اچھا یہ تو واضح ہے نا کہ مولا کی خلافت ظاہریہ 18 ہی کو شروع ہوئی، پروردگار نے وہاں تو یہ انتظام کر دیا، علی کی چوتھی خلافت 18 ذی الحجہ ہی تھی، لیکن کہا کہ علی کے بیٹے کی امامت بھی 18 ذی الحجہ اور اس دن نوروز ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 10 محرم ہے اور اس دن نوروز ہو گئی، ایک روایت میں ہے کہ 23 رمضان ہے اس دن نوروز ہو گئی۔ اجب ہمیں یہ بھی پتا کہ زیادہ معتبر روایتیں یہ کہ جس سال امام آنے والے 23 رمضان کو دھماکہ ہو، آسمانی چیخ، واقعہ ضرور پیش آئے، اس سال 18 سے نفس زکیہ شہید ہونے والے مکے، واقعہ ضرور ہو، کوئی ربط تو ہے ان تاریخوں کا ظہور امام، یہ ہمیں معلوم، لیکن آج کی تقریر کے لیے بہت میں موضوع سے ہٹوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تو اس طرف توجہ گئی نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ عقیدت مند ہے اور دیوانے عقیدت مند، بعض جگہ دانا سے کام نہیں چلتا، دیوانے سے کام چلتا، تو وہ لوگ ظہور امام کی تاریخیں طے کرتے ہیں۔ ایک طریقہ کار کیا ہے کہ جب امام پیدا ہوئے تو ان کے بابا نے ان کے عقیقے میں کتنے جانور ذبح کرا، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ایک جانور ذبح نہیں ہوا، ایک جانور کتنے سال انسان کی حفاظت کرتا، تو 40 جانور ذبح کرائے تو کتنے سال کے لیے ہوں، چنانچہ انہوں نے قیاس کیا کہ یہ تاریخ کب بن رہی ہے۔ یہ ساری تفصیلات میں شب نیمہ شعبان پڑھتا ہوں، آج تو بات آ گئی اشارہ کروں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جنگ صفین مولا نے مالک اشتر سے کہا کہ میں جب کسی کو مارا تو پہلے اس کی 40 پشتیں دیکھ، 40 ایک عدد ہوتا ہے محاورے والا، یا یہ کہ 40 کا مطلب واقعاً 40، تو اگر واقعاً 40 ہے تو مولا نے 40 کیوں کا 41 نہیں کا، اس کا مقصد 41ویں پشت میں ایمان و کفر ختم ہو چکا ہو، تو 40 پشتیں کتنے سو سال میں بنتی، اس کے بعد امام آئیں، اور ایک یہ طریقہ، اور کمپیوٹر کی وجہ سے یہ تیسرا طریقہ تو بہت آسان ہے کہ آج کل کیلنڈر بنانا کوئی مشکل کام نہیں، آپ ایک بار کمپیوٹر کو یہ چیز فیڈ کر دی کہ کب 21 مارچ اور 10 محرم ساتھ آ رہے ہیں، کب 21 مارچ اور 18 ذی الحجہ ساتھ آ رہے ہیں، کمپیوٹر آپ کے سامنے فہرست دے دے، مثلا کہے گا کہ 1926 میں یہ ہوا، اب اس کے بعد سن 2052 میں یہ ہوگا، اس کے بعد سن 2276 میں یہ ہوگا، تو آپ نے کہا 1926 میں یہ واقعہ گزر چکا، غدیر اور نوروز ایک دن، اب یہ سن 2052 میں ہوگا، اس کا مطلب ابھی 50 سال سے امام نہیں آ رہے، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، وہاں یہ ریسرچ ہو چکی، نہ صرف یہ کہ ریسرچ ہو چکی ہے، اس کے نتیجہ نکال کے لوگ اس پہ یقین بھی کر چکے، مگر جو چیزیں 5 سال پہلے ہم لوگ اس لیے ممبر پہ نہیں پڑھتے کہ بھائی اگر یہ ایران اور توران کے کسی گاؤں میں ایک بات ہو رہی تو کراچی کے مومنین کو کیوں بتائی جائے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں خبر، تو کیوں ان کو کنفیوز کر، 5 سال میں وہ چیز پر لگا کے یہاں پہنچ گئی،
اب افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ان چیزوں کے لیے بھی پہلے سے لوگوں کو تیار کر دیا جاتا کہ دیکھیے امام کسی کو انگوٹھی نہیں دیتے ہیں، کسی کو کرسی نہیں دیتے، کسی کے ساتھ ڈبل روٹی نہیں کھاتے. یہ تینوں جملوں کے پیچھے ایک تاریخ ہے، تاریخ نہیں آج کل کے حالات بیان کرنے کا وقت نہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ غدیر کے واقعے حارث ابن نعمان کا واقعہ مدنی ہے اور آیتیں مکی ہیں. یہ دشمن اہل بیت کا اعتراض آیا، اس کا جواب ہو گیا. مگر غدیر کے واقعے 21 مارچ کے ساتھ جو اس وقت ملا دیا پروردگار، تو کہا کہ جب غدیر کا وارث آئے گا تب بھی 21 مارچ اور اسلامی تاریخ مل جائے گی. تو بیٹھ کے طے کر لو کس سال میں امام کے آنے کا چانس ہے اور کس سال میں یہ چانس نہیں. جیسے ایک جملہ جو پہلے میں پڑھتا تھا پھر میں نے بند کر دیا، چاہے دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں. پہلے میں اکثر یہ جملہ پڑھتا تھا کہ امام جس سال آئیں گے وہ سال طاق عدد ہوگا. طاق کا مطلب یہ ہے کہ 1 3 5 7 9 والا آڈ نمبر، ایون نہیں ہوگا، جفت نہیں ہوگا. چنانچہ اس کا کم از کم اتنا نقصان تو نکلا کہ جن کو اس بات سے بھروسہ آ گیا، ایسی باتوں پہ لوگ بہت جلدی بھروسہ کر لیتے. عقیدے کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، واجبات کی باتوں پہ بھروسہ نہیں آتا، حرام کے مسئلوں پہ یقین نہیں آتا، ایسی باتوں پہ یقین آ جاتا ہے. تو انہوں نے خود طے کر لی کہ اس کا مطلب اس سال امام نہیں آئیں گے 1420 ہجری، طاق تو نہیں، یا 19 میں آئیں گے یا 21 میں آئیں گے. جب اتنے سے لفظ سے لوگوں کے اندر یہ سستی پیدا ہو گئی تو 21 ماہ تو غدیر خود، یہ تو 1 سال کی بات نہیں ہے، تو 70 سال بعد ہوتا. تو گویا 70 سال 2 نسلیں بیٹھ جائیں تب تو امام نہیں آ رہے، کیونکہ 21 مارچ 18 ذی الحجہ کے ساتھ اگلی صدی کے کہیں 25 سال کے بعد بن رہا. ایک صاحب تو وہ چارٹ مجھے بھی دے رہے تھے، میں نے کہا لے ہی جائیے، میں بھی انسان ہوں، کہیں بہک نہ جاؤں، اپنے پاس ہی اس کو رکھیں. لیکن پورا کمپیوٹر سے نکال کے لائے کہ 21 مارچ اور 18 ذی الحجہ کب ساتھ آئیں گے. گھر کے آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیوٹر تو موجود ہے نا کم بخت، چنانچہ کم بخت تو نہیں ہے، بہت اچھا ہے وہ. چنانچہ آپ اپنے حساب سے 21 مارچ اور 10 محرم کا چارٹ بنوا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ چیز ذہن سے نکال دیجیے. لیکن اب ذرا ہمیں آگے بڑھنا، اور آگے کیسے بڑھنا؟ آگے بڑے عجیب انداز سے بڑھنا ہے کہ آج پہلی شعبان کی رات ہوئی، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیرت رسول کے بعض واقعات ایسے کہ جو ہماری تقریر کی ترتیب میں کہیں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری تقریر چل رہی ہے سال کے حساب سے. پیغمبر کی عمر کا 45واں سال، 50واں سال، 55واں سال، 62واں سال. کچھ ایسے واقعات ہیں جو کتابوں میں تو بالکل لکھتے ہیں کہ یہ ہوا، یہ نہیں لکھا کب ہوا. تمام سیرت نگار اس کی وجہ سے پیغمبر کا انتقال لکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر مزید سیرت کے واقعات چلتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جن کا سال نہیں پتا، اور یہ ہے سیرت، پیغام ضرور. انہی میں سے ایک واقعہ اس وقت کا، گرچہ 625 تقریروں نہیں، 625 تو میں غلط کہہ گیا، یہ تو اتوار کا عدد بتایا، 213 تقریروں کم از کم 3 مرتبہ یہ واقعہ آیا، مگر آدھا. اور ہر بار میں یہ کہہ کے چھوڑ دیتا کہ پورا واقعہ پڑھوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور یہ سیرت کا تسلسل بگڑا جا رہا ہے. مگر آج اسی واقعے کو تقریباً پورا پڑھنے کا ارادہ ہے. سیرت کا واقعہ اور اس واقعے کا چونکہ اچھا اس سے پہلے یہ 3 دفعہ واقعہ کیوں آیا؟ 15 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اب تک 14 سال پہلے گزر گئے. 14 سال میں کم از کم 3 مرتبہ منگل پہلی شعبان کو پڑھ گئی. تو پہلی شعبان کا واقعہ اس لیے 3 دفعہ آ چکا، آج 4تھی دفعہ اور سن لیجیے. اور انشاءاللہ یہ اس لیے آخری لگ رہا کہ اگلے منگل کی تقریر پیغمبر کا انتقال یہ موضوع بنے گی. میں نے تو تمہید آج ہی باندھی تھی آیتیں پڑھ کر، مگر اب وقت نہ مل سکا. تو یہ سلسلہ اب اس سال مکمل ہو رہا ہے، پھر بھی 1 سال یہ سلسلہ اور چلے گا آئندہ سال انشاءاللہ. لیکن اس میں وہی واقعات آئیں گے جو سیرت کے ہیں، یقینی بات ہے، یا اس میں کوئی تاریخ کا پہلو چھپا ہے یا اخلاقیات و ہدایت کا، تو سنانا ضروری ہے. مگر ان کا سن نہیں پتا تھا، اس لیے ہماری ترتیب میں اب تک کہیں فٹ نہ بیٹھے. اب آ جائیے آخری منزل، سیرت رسول چل رہی ہے، اور اس سیرت رسول کا بہت ہی نازک مرحلہ آ گیا. وزیر خم کا اعلان کیا ہو گیا؟ صاحبان ایمان کے چہرے کھل اٹھے اور صاحبان نفاق کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے. چنانچہ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول کو مدینے پہنچنے ہی نہ دیا جائے اور اس سے پہلے شہید کر دیا جائے. اور اس کے لیے بہترین موقع اس لیے مل گئے کہ غدیر خم کے میدان سے آگے بڑھی
اور مدینے کے راستے میں چلیے تو کچھ آگے جا کے پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. خصوصاً سن 1984 تک جو مکہ مدینہ کی سڑک تھی اس میں تو یہ پہاڑ بہت نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ پہاڑ بہت نمایاں. وہ علاقہ کسی پر چھپ کر حملہ کرنے کے لیے بہترین علاقہ. بلکہ 4 تقریر پہلے آپ نے سنا کہ پروگرام تو بنا لیا گیا تھا مکے میں ہی پیغمبر کو شہید کرنے کا، مگر کیوں کھلا علاقہ وہاں ممکن نہیں، تو طے کیا گیا کہ جب رسول مدینے سے کچھ پہلے پہاڑیوں کے راستے سے گزریں گے وہاں شہید کیا جائے. گھر کے ان لوگوں کے توقع کے خلاف تو یہ اعلان ہم نے یہاں پہ اس وقت پیغمبر کی مروت تو نہیں، پیغمبر کی وجہ سے بیعت تو کر سکتے. مدینے جاتے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے بیعت توڑنا، مگر جب تک رسول زندہ رہیں گے بڑا مشکل. چنانچہ پیغمبر کو مدینے نہ پہنچنے یہاں پر حضرت حذیفۃ الیمانی وہ عظیم شہادت لے کے آئے، جس کی وجہ سے ایک تو ان کا لقب بنا اور ایک حضرت عمر کی عادت بنی. حضرت حذیفۃ الیمانی پیغمبر کے اہم ترین صحابیوں میں ہیں. ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ، پیغمبر کے راز رکھنے والے. کسی واقعے کی وجہ جو آپ مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، اس لیے ذرا میں آرام سے اس کو بیان کر دوں. جو واقعہ مشہور ہوتا ہے اس میں ایک آسانی مجھے یہ ہوتی کہ تفصیلات کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہی وجہ کہ ساری زندگی تمام علماء اسلام شیعہ اور سنی متفق کہ حضرت عمر جب کسی صحابی رسول کا انتقال ہوتا تھا پہلے حضرت حذیفۃ الیمانی کو دیکھتے وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر حذیفۃ الیمانی نہیں پڑھیں گے حضرت عمر بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس واقعے کی وجہ. واقعہ مشہور ہے اس لیے ذرا جلدی بیان ہو جائے. اب یہ قافلہ غدیر خم کے میدان سے آگے بڑھا اور آگے بڑھا تو ٹوٹ کے آگے بڑھا. غدیر خم جنکشن یہاں پہ قافلہ روکنے کی 2 وجوہات میں سے دوسری وجہ یہی کہ یہاں کے بعد ہر علاقے کا راستہ الگ ہو رہا تھا. شام والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، بحرین والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، یمن والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، نجد والے اپنے راستے پہ جا رہے تھے، اور فقط اتنا قافلہ بچ رہا تھا جو مدینے سے چلا تھا. غدیر خم میں 1,25,000 آدمی ہیں تقریباً، مدینے سے آنے والے مشکل سے 20,000. تو 1 لاکھ ادھر ادھر چلے گا، یہ 20,000 کا قافلہ چلا. ابھی چند دن تو یہ قافلہ سیدھا چلا کیونکہ راستہ ہموار. ایک دن پیغمبر نے حذیفۃ الیمانی کو بلایا اور کہا کہ کیونکہ مدینے جلدی پہنچنا، یہ پہلے تفصیل آ گئی کہ کیوں. بہرحال پیغمبر کو مدینے جلدی پہنچنا، چنانچہ رات کو بھی اکثر پیغمبر سفر کرتے تھے اور دن کو بھی آرام کرتے تھے. دوپہر کے اس وقت جو ویسے لو اور گرمی کا سخت ترین موسم ہوتا، گھر کے مارچ کے مہینے میں اتنی لو نہیں چلتی، پھر بھی پہاڑی علاقہ تپتا. پیغمبر نے کہا کہ اے حذیفہ آگے گھاٹیاں شروع ہو رہی ہیں، دونوں طرف پہاڑ ہیں، درمیان میں سے راستہ، اور اس میں پورے راستے کی مشکل ترین گھاٹیاں سے، تو ہم اس کو راتوں رات طے کر لیں گے تاکہ دن کی روشنی میں یہاں پریشانی نہ ہو. آج تم میرے ساتھ رہو گے اور عمار یاسر کو بلا کے لاؤ. جب عمار یاسر آ گئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ عمار میرے اونٹ کو آگے سے تم سنبھالو اور اس کی مہار پکڑ کے چلو، اور حذیفہ میرے پیچھے آ کے تم بیٹھو. دونوں طرف سے آج بھی اگر کسی سربراہ مملکت کی گاڑی جاتی تو اسکواڈ کی گاڑی ایک آگے جاتی ہے پیچھے آتی ہے. پیغمبر نے عمار کو آگے رکھا، حذیفہ کو پیچھے رکھا. ادھر حذیفۃ الیمانی کہتے کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب ایک ٹین کا ڈبہ لے کر گھوم رہے تھے اس علاقے میں. بعد میں پتا چلا کہ اس ٹین کے ڈبے میں کنکر بھرے اور مقصد یہ تھا کہ رات کا اندھیرا ہوگا. کھلے علاقے کا اندھیرا تو پھر بھی اونٹ برداشت کر لے کیونکہ صحرا کا جہاز، صحرا کھلا علاقہ چاروں طرف ریتی رہتی، پہاڑیوں کے درمیان اندھیرے کے بیچ میں آدھی رات. تاریخ بھی ذی الحجہ کے مہینے کی 20 سے آگے نکل چکی ہے جو چاند چھپ جاتا. چنانچہ یہ جو کنکر بھرے گئے ٹین کے ڈبے میں اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد ابھی سامنے آیا کہ اس طرح سے یہ قافلہ چلا. حذیفہ کہتے جب اس گھاٹیوں کے درمیان پہنچے تو اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ، دونوں طرف پہاڑ اور اندھیرا پڑ گیا. عین اس موقع پر اونٹ کے پیر کے نیچے کوئی چیز ایسی پھینکی کہ ٹن 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 ایک ایسی آواز آئی کہ اونٹ جو تھا گھبرا گئے، بے قابو ہو گئے.
اور وہ بے قابو ہو کے بھاگ رہا ہے، اور عمار یاسر کہہ رہے اللہ کے رسول میری ہر ممکن کوشش اور ہر ممکن طاقت کے باوجود یہ اونٹ رک نہیں رہا۔ عمار یاسر کی عمر اس وقت کتنی؟ تقریباً اس وقت عمار یاسر کی عمر 75 اور 80 سال کے درمیان۔ عمار بہت صحیح صحابی، جب صفین میں شہید ہوئے تو 110 سال کی ان کی عمر۔ خیر، عمار کہتے ہیں اونٹ مجھ سے نہیں رک رہا۔ اگرچہ یہ ایک الگ تقریر کا عنوان بنے گا پیغمبر کے وہ معجزات جن کا تعلق جانوروں سے، مگر یہاں بھی پیش آیا کہ پیغمبر ایک بار اونٹ سے ایسی بات چیت کی کہ اونٹ بھی عربی بولنے لگا، اور پیغمبر نے کہا گھبرا مت، پریشان نہ ہو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا پائے۔ اور اونٹ نے پھر پلٹ کے جواب دیا کیوں؟ یہ الگ سے واقعہ آنے والا ہے معجزات میں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور ایک بات پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ حذیفۃ الیمانی، اے حذیفہ، یمانی تو نہیں کہا، اے حذیفہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کیا واقعہ ہوا؟ اچھا، حذیفہ تو پیغمبر کی پیٹھ سے اپنا سینہ ملا کے اس طرح بیٹھے کہ پیچھے سے کوئی کنکر بھی مارے تو پیغمبر کے نہ لگے۔ عمار اور پیغمبر میں فاصلہ، کیونکہ عمار زمین پر پیدل چل رہے اونٹ کے آگے آگے، تو پیغمبر نے حذیفہ کو اپنے راز میں شریک کیا۔ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اتنا کہتے ہوئے بھی مجھے عجیب لگ رہا، لیکن کیا کروں، اتنا تو کہنا پڑ رہا۔ اے حذیفہ پتا ہے کہ کیا ہوا؟ دو مشہور منافقین، انہوں نے یہ چاہا کہ اونٹ کو اس طرح سے بھڑکا دے کہ اونٹ مجھے گرا دے اور اونٹ کے پیروں تلے مارا جاؤں یا ویسے ہی گر کے مارا جاؤں، اور ایک شہرت ہو جائے کہ پیغمبر حادثاتی موت میں شہید ہو۔ طریقہ یہ بھی ہوتا، دنیا نے ہر چیز سیکھی نہیں لوگوں سے، کبھی کسی کا جہاز گر جاتا ہے، کبھی کسی کی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جیپ کا حادثہ ہوتا۔ صدام نے تو ٹرالر کے حادثے میں اتنے علماء شہید کروائے، اس سلسلہ ایسی کہا سارا منصوبہ وہیں سے ہے، سب کی اساس وہی لوگ، کہا یہ ان کا ارادہ تھا۔ اور یہ لوگ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ 12 اور آدمی، 14۔ دیکھیں 14 کا عدد بڑا مقدس بھی ہے اور 14 کا عدد ایسا بھی ہے۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا اسی فرات کے کنارے حسین شہید ہوئے، وہیں ابن زیاد واصل جہنم ہوئے۔ خیر، تو کہا کہ یہ 12 اور بھی، کیا میں تمہیں ان کے نام نہ بتاؤں؟ حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ پیغمبر نے 14 کے 14 نام بتائے۔ حذیفہ نام سنتے جا رہے ہیں، لیکن 3-4 نام سنے تو حذیفہ ایک دم چوک، پیغمبر سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، دل ہی دل میں کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات میں شک بھی نہیں مگر یقین بھی نہیں آ رہا۔ یہ والے آدمی اور پیغمبر کی ہلاکت کا اس میں حصہ لے ہو ہی نہیں سکتا، ضرور کوئی دھوکہ اور غلط فہمی ہو رہی۔ جیسے ہی حذیفہ کے دل میں یہ خیال آئے، پیغمبر مسکرائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وسواس آنا اسلام میں حرام نہیں۔ وہ ایک منزل آتی ہو تو مولا ہی کے پاس ہے کہ لو کچھ بل خدا بیٹا سارے پردے بھی ہٹا دی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ تو اس منزل پہ نہیں، ہم اور آپ تو کیا حذیفہ بھی نہیں، ابو ذر بھی نہیں، فقط سلمان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا اسٹیٹس اتنا ہائی اس لیے۔ خیر، تو حذیفہ کے دل میں خیال آئے، شک نہیں ہے لیکن باتیں پھر یقین بھی نہیں کرتا، گھبرا کے سوچا کہ یہ لوگ اور قتل رسول میں اس طرح سے حصہ۔ پیغمبر نے کہا حذیفہ تم کیا سوچ رہے؟ بہت تو دکھا بھی دوں، اس لیے کہ 14 کے 14 اپنے اس منصوبے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے کہ کس طرح اونٹ بھاگے گا، رسول کو گرایا جائے گا۔ پھر میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پہاڑیوں کے دونوں طرف سے ہی جا رہا، چنانچہ اونٹ اگر ایک بار جھٹکا دے تو ضرورت بھی نہیں اونٹ کو کچلنے کی، دائیں بائیں کی دیواروں سے جا میں ٹکرا کے گرے گا پہاڑیوں سے، تو شہید ہونا یقینی۔ پیغمبر نے کہا دیکھو انہیں پہاڑیوں کے اوپر، اب کوہ ہمالیہ یا کیٹو یا ماؤنٹ ایوریسٹ والی پہاڑیاں نہیں ہیں، ٹیلے سے ہیں جو عرب میں ہوتے ہیں۔ ایک بار حذیفہ نے اوپر دیکھا، مگر اندھیرا تو اتنا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ پروردگار نے آسمان پہ بجلی چمکائی اور اتنی دیر یہ بجلی چمکی رہی کہ ایک ایک چہرہ نظر آ گیا حذیفہ کو۔ پیغمبر نے نام بتائے، خدا نے چہرے دکھائے، اور اس کے بعد یہ قافلہ 3 آدمیوں کا، عمار آگے ہیں، حذیفہ پیچھے ہیں، رسول درمیان میں، اور یہ قافلہ اس گھاٹی سے نکل آیا۔ فجر کا وقت ہو رہا، اللہ کے رسول وضو کے لیے قافلے کو روکتے ہیں۔ اب ادھر وہ 14 دیکھا کہ اللہ کے رسول بخیر و عافیت باہر آ گئے تو اب گھبرا، چنانچہ انہوں نے اپنی ایک ہنگامی میٹنگ کرنا چاہیے۔ اچھا میٹنگ میں سب کو تو بلانا ضروری نہیں، ادھر پیغمبر کے علم میں پہلے سے اب میں بہت زیادہ واقعات کو روک کر کہیں الفاظ کو بدل کے کہیں مفہوم تک کو بدل کے پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ پیغمبر نے وضو کے فوراً بعد
نماز شروع کرانے سے پہلے ایک اعلان کروا دیا کہ آج کا دن ایسا دن کہ جب تک یہ قافلہ حرکت میں نہ آئے دو آدمی کہیں پر اکیلے جمع نہ ہو، سب الگ الگ رہیں یا ایک ساتھ مل کے رہیں۔ کسی کی سمجھ میں اس حکم کی علت نہیں آ رہی مگر حکم رسول کا، خبردار دو آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہیں۔ لیکن دو ایسے بے چین تھے کہ یہ حکم رسول ماننا مشکل ہو رہا تھا۔ سوچا ذرا پہاڑی علاقہ اور یہ کہ فجر کا وقت ہے، اندھیرا بھی ہے، لوگ بھی نیند کے عالم میں، کونے میں گئے اور ایک اور اپنے ساتھی کو بلایا اور میٹنگ کر دی۔ پیغمبر نے کہاں سے ایک آدمی کو بھجوایا؟ نہیں، پیغمبر نے نہیں بھجوایا۔ حذیفہ کہتے میرا غلام صالح وہ ادھر سے نکلا، غلام حذیفہ کا ہے مگر دشمنی اہل بیت میں ان سے بھی زیادہ تھا۔ کہتے عجیب میرا غلام تھا، انتہائی سخت دشمن اہل بیت، غلام تھا تو غلام ایسا رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ادھر چلا گیا، وہ گیا تو اس نے دیکھا حکم رسول کے خلاف ایک جگہ پہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ وہ پہنچ گیا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا ہو رہا، ورنہ میں جا کے ابھی رسول کو اطلاع دوں گا کہ آپ نے منع کیا ہے اور منع کرتے ہی یہ منظر سامنے آ گئے۔ کہا کہ نہیں، جا کے بتا دو، یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم تو کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں رسول کے سامنے، تو جا کے بتا دو، ہم راز میں شریک نہیں کریں۔ حذیفہ کہتے میرے غلام نے کہا کہ اس کے کان کھڑے ہو، کہا کہ کیوں شریک نہیں کرو گے، کون سا ایسا راز؟ کہا یہ بتاؤ ابھی غدیر خم میں تم تھے نا، تمہارے دل پہ کیا گزری، صرف یہ بتاؤ۔ کہا کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کاش زمین پھٹ جائے اور میں زمین میں پھنس جاؤں، مگر مجھے علی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ رکھنا پڑے، کاش کوئی آسمانی بجلی کر گرے اور مجھے جلا کے راکھ کر، مگر مجھے علی کی بیعت نہ کرنا پڑے۔ ان لوگوں نے پوچھا یہ خیال کیوں آ رہا؟ وہاں تو لوگ قصیدے پڑھ رہے تھے جوش و خروش میں۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ اتنی دشمنی اور بغض ہے مجھے ذات علی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی علی کا نام میرے سامنے گجائیے کہ مجھے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا پڑے۔ کہا پھر تم اس قابل ہو کہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہو، بیٹھو۔ اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ منصوبہ ہمارا کہ اب تو جو ہو گیا سو ہو گئے، مدینے پہنچتے ہی ہمیں کیا کرنا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ مدینے پہنچتے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سب تحریر میں لکھ کے دستخط کروانا۔ حذیفہ کے غلام سالم بھی اس میں شریک ہو گئے، مگر کسی نے جا کے رسول کو خبر دے دی کہ اللہ کے رسول آپ نے منع کیا ہے اور آج ہی یہ واقعہ ہو رہا۔ پیغمبر نے بلایا، کہا بھائی کیا ہو رہا؟ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم 3-4 آدمی قافلے سے الگ، کا غلط سنا، کسی نے چغلی کھائی ہے، تہمت لگائی ہے، ہم اور آپ کے حکم کے خلاف ورزی کر، ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے پسینے کی جگہ خون بہاتے آپ کے نام پہ مر جائے۔ پیغمبر نے کہا کچھ نہیں کیا، جاؤ تم، جاؤ چلے جاؤ، جو تم سے پوچھا گیا یہ تو نہیں کہا، مفہوم یہ تھا چلو اس پر بھی معذرت۔ حذیفہ گھبرا کے کہتے اللہ کے رسول ہر چیز تصدیق شدہ موجود، رات کو ان کو وہاں بھی دیکھا گیا دین کی میٹنگ اور آپ نے چھوڑ دی۔ کہا اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ جب تک محمد کمزور تو ہر ایک کو برداشت کیا، دشمنوں کو ملا دیا، منافقوں کو ساتھ رکھا، اور جب طاقت اور حکومت آ گئی تو پرانے آدمیوں کو چن چن کے ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک چاہیے واجب القتل، لیکن یہ تہمت اور الزام مجھ پہ نہیں آنا چاہیے۔ جو دنیا کے ہر انقلاب اور دنیا کے ہر علاقے کا دستور ہے بجز اسلامی انقلاب، کہ جب بھی نیا نظام آتا پرانے لوگوں کو چن چن کے مارا جاتا، یہی نہیں اپنے ساتھیوں کا بھی خاتمہ کیا جاتا۔ پیغمبر نے کہا میں یہ تہمت نہیں لگوانا چاہتا ہوں۔ حذیفہ کہتے کہ اس کے بعد سے میرا طریقہ بدل گیا کہ جب بھی 14 میں سے کسی کا انتقال ہوا میں ان کے جنازے میں کبھی نہ گیا۔ مدینے میں اکثر لوگ پوچھتے تھے نام تو بتاؤ، لیکن رسول کا راز تھا میں نے چھپا کے رکھا۔ البتہ حضرت عمر اس انداز سے پہچان لیتے تھے کہ حذیفہ کو کس کس کے نام بتائے گئے کہ جہاں حذیفہ جنازے میں نہ جائیں وہ بھی نہیں جاتے۔ اب ہوا کیا؟ حذیفہ کی روایت پر آج کی تقریر ختم کرنا۔ حذیفہ کہتے ہوا کہ پھر یہ لوگ مدینے پہنچ گئے اور جو 14 آدمی تھے انہوں نے اپنا حلقہ بڑھا کے 4000 تک پہنچا دیا۔ باقاعدہ کنوینسنگ ہوئی مدینے کے اندر، اور ایک معاہدہ لکھا گیا جو حیات القلوب کی جلد دوم اردو ترجمے کے صفحہ نمبر 825، 826 اور 827 پر۔ حیات القلوب کا صفحہ فل اسکیپ سائز کا صفحہ ہوتا، اس کے 3 صفحوں پہ یہ معاہدہ لکھا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا اور ختم کس پہ ہو رہا؟ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا وآلہ اجمعین۔ جملہ یہ آخری، اس کے بعد 14 کے دستخط اور مہر۔ حذیفہ سے پوچھا گیا اے حذیفہ کیا تم وہاں پہ تھے؟ نہیں تھا۔ تمہارا غلام تھا؟ تھا۔
کیا غلام نے آ کے یہ خبر بتائی؟ کہا نہیں بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ 14 نے حلف بھی اٹھایا تھا کہ اس کے بارے میں کسی 15ویں کو نہیں بتائی۔ جو اصل روایت مجھے پہلی شعبان کے اعتبار سے پڑھنا تھی، اب نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں رہا۔ سفارش کر سکتا ہوں کہ جا کے مفاتیح الجنان پہلی شعبان کے اعمال میں وہ روایت دیکھی، پہلی شعبان وہاں نہیں ملے گی کہ ماہ شعبان کی فضیلت، نہیں، فضیلت کے بعد 2-3 بار پلٹیے، پھر آئے گا پہلی شعبان کے اعمال، روایت وہاں ملے گی۔ لیکن اس کا رب تو میں نہیں بنا پایا حتی الامکان کوشش کے باوجود کہ کچھ شعبان کی فضیلت والی روایت پڑھ دیتا۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، تقریر کے بیچ میں نے کہا تھا ایک روایت میں نے 3 دفعہ پڑھی، آج 4تھی مرتبہ پڑھی، تو 4تھی مرتبہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کسی کے پاس کیسے رہ جائے اور وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہے کہ اس میں 4تھی روایت کہاں ہے، تو ریکارڈ کرنے والے کی شامت آ جائے کہاں گئی وہ 4تھی روایت۔ وہ 4تھی روایت وقت کی کمی کی وجہ سے آج چھوڑ دی ہے، البتہ بعد میں ضرور آئے گی، کیونکہ وہ خود سیرت رسول۔ ابھی دیکھیے رب کہاں پہنچ رہا، بس 8:15 بجے آج کل شروع ہوا تھا، اس لیے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے۔ جو لوگ 8:30 کا اندازہ لگا کے آ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ آج مولانا 15 منٹ جلدی ممبر سے اتر رہے ہیں۔ میں تو خود چاہتا ہوں کوئی ایسا خوش قسمت دن آ جائے، آج تو بہرحال نہیں ہے، 65 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ اب سنیے آخری چکی حذیفہ، یعنی اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اے حذیفہ 3 صفحے کی روایت لفظ بلفظ تم نے سنا دی، اس لیے کہ خالی زبانی روایت نہیں لکھی جا رہی، پورا متن پڑھ کے سنا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا وآلہ اجمعین، پورا پڑھ کے سنا دیا۔ تم تھے وہاں نہیں تھے؟ غلام تھا؟ ہاں غلام تھا۔ کیا آگے اس نے بتایا؟ جی نہیں، وہ تو بتا ہی نہیں سکتا۔ جس نے اس پہ دستخط کیے ہیں ان سب کے حلف اٹھوایا گیا، تو پھر یہ روایت کہاں سے سامنے آئی؟ عجیب جواب دیا حذیفہ نے۔ البتہ حذیفہ کا یہ جواب بھی بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت کا نام آ رہا کہ ان کا نام لینے کا مقصد یہ کہ اب تک جو احتیاط کی اس پہ پانی پھر گیا۔ البتہ آپ حضرات اگر ذرا سے اپنی تاریخی معلومات کو ذہن میں تازہ کریں تو اب سنیں، حذیفہ تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ کہا کہ مجھے اس آدمی نے آ کے بتایا جو اس وقت اس گھر میں تھا، اس کا تعلق اس گھر سے ہے، ایسا تعلق کہ وہ اس معاہدے میں نہیں لایا جا سکتا، پکا محب اہل بیت، مگر اس کو گھر سے نکالا بھی نہیں جا سکتا، تو وہ گھر میں تھا، اگرچہ اس کمرے میں نہیں تھا، گھر میں تھا۔ اس نے ایک ایک بات سنی، اور چونکہ اس کو یہ پتا کہ پیغمبر مجھے سب کے نام اور تفصیل بتا کے گئے، تو اس نے آ کر مجھے بتا دیا۔ اوروں کو تو نہیں بتا سکتا ہے وہ شخص، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب دوسروں سے یہ نام چھپائے تو خود بخود ایک تصور بن رہا ہے کہ کسی مصلحت سے پیغمبر اس بات کو عام نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ آدمی جس نے پوری سازش سنی، جب لکھا جا رہا تھا تو پورا متن سنا، وہ دوسروں تک پہنچانا بھی چاہتا ہے، حذیفہ تک پہنچائے کہ تم پر رسول نے بھروسہ کیا، اور خاص اس معاملے میں تو پورا بھروسہ کیا، حتیٰ یہ اس رات کو مولا کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، مولا خود ایک پارٹی اور فریق سے، پیغمبر ان کو اس میں نہیں لانا چاہتے۔ تو اے حذیفہ میں گواہ ہوں، اور اس آدمی کی وجہ سے تاریخ اسلام میں یہ ایک احسان ہو گیا کہ صفحہ 825 826 827 والا پورا متن ہمارے سامنے آ گیا، اور پورا پتہ چل گیا کیا نقشہ بنایا گیا، جس کا آغاز اس بات سے تقریباً کہ ہم غدیر خم کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ آپ نے اتنا تو سنا ہے کہ غدیر خم کی بیعت کی لوگوں نے، یہ سنیے کہ باقاعدہ عمل سے نہیں، باقاعدہ زبان اور تحریر سے لکھ دیا کہ ہم توڑتے ہیں اس بیعت، جسے ابھی شاید 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، توڑتے ہیں، اور اب یہ ہمارا ارادہ ہے۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو میں ذرا سا بدل کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وہ آئندہ تقریر جو سیرت رسول کا وہ حصہ بنے گا کہ پیغمبر کا انتقال، پھر بھی ابھی یہ سلسلہ مکمل نہیں ہے، کچھ تقریریں باقی۔ خیر اب سنیے، یہ ساری بات میں نے کہی تھی نا، اس سے خاص پیغام بنا رہا ہوں۔ سیرت بنیادی طور پہ واقعات ہے، لیکن کچھ آپ کے لیے ہدایتیں۔ کیا بنا مسئلہ کہ اس کو اتنا چھپایا گیا، مگر یہ راز پتہ چل گیا محبان اہل بیت، اس لیے پتہ چل گیا کہ حذیفہ الیمانی اس آدمی نے آ کر لفظ سنا دیا۔ کون سا آدمی جو تھا محب اہل بیت، مگر جس گھر میں یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے گھر والا اس کو وہاں سے نکال بھی نہیں سکتا۔ عجیب بات کہ آپ میں سے اکثر کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سنے نہیں،
میں تو یہ سوچ کے تیاری کر کے آیا تھا کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہوگا ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. خیر ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں, لیکن سنیے, خاندان اہل بیت سے انتہائی قربت رکھنے والا یہ شخص کون؟ یہ کوئی مرد نہیں, عورت ہے. کون سی عورت؟ اسماء بنت عمیس. یہ وہ خاتون جن کی پہلی شادی جعفر طیار سے ہوئی. جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت کے نتیجے میں دوسری شادی ان کی ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی, یہ والا گھرانا, اور اس کے بعد تیسری شادی پھر مولا سے ہوئی, اور اپنے ساتھ یتیم بچے محمد کو لے کے آئیں کہ جس کو علی نے اپنا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرار دیا. اسماء بنت عمیس اس گھر میں ہے کیونکہ گھر کی مالکہ بیوی ہے جس گھر میں یہ ساری بات ہو رہی ہے. شریک حیات بیوی تو گھر میں رہے, بلکہ اب یہ اگلا جملہ مذاق کا جملہ ہے, مذاق نہیں انداز ہے, بلکہ سارے گھر والے تو بہت مصروف کام, بہت اہم کام میں مصروف. وہ سارے آدمی جتنا اہم کام ہوتا ہے اتنا آدمی ٹینشن میں آتا ہے, جتنا ٹینشن میں آتا ہے اتنا آدمی کو کچھ سہارے چاہیے ہوتے ہیں. سگریٹ لاؤ, حقہ لاؤ, پانی لاؤ, چائے لاؤ. یہی ہوتا ہے نا کہ جتنا اہم کام اس وقت کرنا. بیویوں کی مرن آتی ہے اگر شوہر کو مثلا ساری رات بیٹھ کے کسی کمپنی کا آڈٹ کرنا, آڈٹ اس کم وقت کو کرنا ہے, ساری رات جا کے چاہے اس کو بنانا. البتہ ویسی بیویاں رہی کہاں, یہ تو 15 سال پہلے ہوتی ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ جب ایک اندازے والا جملہ, لیکن اتنا غلط اندازہ بھی نہیں. جب یہ سب لوگ بیٹھے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے, 4000 آدمی نہیں 14, تو ان کا کھانا, ان کا پانی, ان کے لیے چائے, جو بھی طریقہ, تو اسماء کو نہ صرف یہ کہ جاگنا پڑ رہا بلکہ بہت ایکٹیو ہونا پڑ رہا. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اول تاخیر پورا سنا, ایک ایک لفظ, اور آ کے حذیفہ کو سنا رہی. حذیفہ کی وجہ سے نام بھی ہمارے پاس آئے, پورا یہ متن بھی ہمارے پاس آئے. اور اس کے فوراً بعد پیغمبر کو جب یہ اطلاع ملی تو پیغمبر نے یہ کیا کہ یہ بیعت توڑنے والے کسی طرح مدینے سے چلے گئے, اور اس کے لیے خاص طریقہ اختیار کیا کر کے اس میں اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوشش کرتے رہے, لوگوں نے مان کے نہ دیا. جیش اسامہ یہاں سے لے کے پیغمبر کا انتقال. دیکھیے اگلی تقریر, پیغمبر کا اپنے مرنے سے پہلے جنت البقیع جا کے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت. جیش اسامہ جمعرات کا واقعہ یعنی کاغذ و قلم والا. چوتھی چیز پیغمبر کا اس کے باوجود ایک وصیت نامہ لکھوا دینا. اور پانچویں چیز پیغمبر کا انتقال. یہ اگلے منگل کی تقریر کے 5 موضوعات, ہر موضوع ایک تقریر کرتا. المیہ جمعرات پر تو آغا تیجانی نے 400 صفحے کی کتاب لکھی, لیکن آپ نے خود یہ فہرست سے سمجھ لی کہ جیش اسامہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا, جمعرات کا واقعہ میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا, کاغذ و قلم پر. بقی والا واقعہ 5 منٹ کی دعا, پیغمبر کی اپنی تحریر اور وصال. چنانچہ 4 تقاریر کو ایک میں جمع کرنا پڑ رہا ہے. نہ میرے پاس وقت کی کمی ہے نہ آپ کے پاس. جب 214 تقریر آپ نے سن لی, اگر آئندہ منگل تک ہم زندہ رہے تو اور بھی سن سکتے حالات. یہ جملے اس لیے کہہ رہا کہ شاید اسی بہانے کم از کم پوری سیرت نہ صحیح تو یہ واقعات آپ کسی کتاب میں پڑھ لیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے ہی اسماء بنت عمیس نے یہ طلب, پیغمبر نے اپنی طرف سے تدبیر شروع کر دی, وہ آئندہ منگل. مگر اسماء بنت عمیس آج شب یکم شعبان, 2 جملے تو کہی, آج کی رات بھی بہت اہم ہے اور آج کی رات سے زیادہ کل کا دن بہت اہم ہے. یعنی یہ عبادت کا ایک ایسا موقع کہ جو جملہ یکم شعبان کے دن کے حوالے سے آیا شاید اور کسی دن کے حوالے سے نہیں آیا. عید کے بارے میں میرے ذہن میں ایسی کوئی حدیث نہیں آ رہی, بقرعید کے بارے میں نہیں آ رہی, 27 رجب کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں آ رہی ذہن میں, 3 شعبان 13 رجب 18 ذوالحجہ نہیں. اب اتنا تھک چکا ہوں, ہو سکتا ہے ذہن کام نہ کرا, لیکن یکم شعبان کے حوالے سے ایک ایسی حدیث جو کسی اور اہم تاریخ کے حوالے سے نہیں. یہ تو ہے نا اہم تاریخوں میں کہ روزے رکھو, یکم شعبان کا روزہ بھی. البتہ یکم شعبان کے روزے کے ساتھ ایک عجیب جملہ, پیغمبر فرماتے ہیں کہ پہلی شعبان کو میری مدد کرو, روزہ رکھو. روزہ رکھو الگ بات ہے, میری مدد کرو. یہ لفظ اللہ کا رسول عجیب لے کر آ گیا کل کے روزے کے. لفظ ہی ایسا ہے کہ آدمی طلب اٹھے کہ اگر کل کا روزہ پیغمبر کی مدد قرار پا رہا, لیکن روزہ تو پھر بھی ہر اچھے موقع پر سوائے عید و بقرعید کے, لیکن
کل کے بارے میں یہ ہے کہ کل واجبات سے ہٹ کر نیکی کا کوئی ایک الگ کام ضرور کریں. دیکھیے ہر اچھے دن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں نیکی کے کام کا ثواب اور زیادہ ہے، مگر وہ فارمولے اور اصول کی وجہ سے نام لے کر، بلکہ نام ہی نہیں، پیغمبر نے ایک لسٹ بھی ہم کو دی جو مفاتی میں موجود ہے کہ کل کا دن جو واجبات ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کے بارے میں تو کہنا ہی بیکار ہے. کہا کہ کل کا دن کوئی ایک الگ سے نیکی ضرور کرو. پہلی شعبان چاہے کوئی سنت نماز پڑھ لو، چاہے قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کرو جو پیغمبر کے جملے، چاہے کل کے دن روزہ نہیں، روزہ تو الگ، اس حدیث میں روزہ نہیں، اور چاہے تو کل کے دن کوئی پرانا قرضہ ادا کر دو، ایسا قرضہ کہ جس میں دینے والا مایوس ہو چکا ہو وہ قرضہ ادا کر دو، کسی یتیم کو خوش کر دو، کسی گھر کا جھگڑا طے کرا دو، چاہے باپ اور ماں سے اولاد کا جھگڑا ہو، یہ رسول کے جملے، شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہو، پڑوسی کا جھگڑا ہو، کسی اجنبی کا جھگڑا ہو، کسی بیمار کی عیادت کر دو، کسی جنازے کو کندھا دے دو، کسی ایسے آدمی کو جس سے تم ناراض ہو چکے اس سے دوبارہ بات چیت شروع کرنے پہنچ جاؤ، کوئی ایسا پریشان حال مل جائے کہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، اس کی مدد. ایک لسٹ دی ہے تقریباً، اس لسٹ کے اندر 28 کام ہیں، ان میں سے کوئی ایک ضرور کرو الگ سے ایکسٹرا، جو واجبات ہیں وہ تو کرنا ہے. تو اب باقی ہمیں پتا ہے خدیر میں نیک کام کریں گے ثواب ملے گا، لیکن خاص یہ نام لے کر، ہاں اس کے اندر چیز رہ گئی امر بالمعروف سے نہیں انل منکر کر لو، کوئی ایک موقع ضرور ان نیکیوں میں، خاص اس دن کے حوالے سے یہ بات آئی، کوئی ایک نیکی کرنا. بلکہ روایت بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے 4 صحابیوں نے اس دن نیکی کی تھی تو اللہ نے 4 کتنے بڑے تحفے ان کو دیے، تو خاص یہ گزارش کی گئی. بلکہ باقی جو ہمارے یہاں خوشی کے موقع آتے ہیں وہاں تو حدیثوں سے ہم کچھ یہ تاثر لیتے ہیں. دیکھیے امام نے یہ نہیں کہا، یہ تو ہمارا کھیل ہے نا، ہم یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہاں تو آج کچھ گناہ کر لو. کچھ ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھائی غدیر کے موقع پر 3 دن تک تمہارا نامہ اعمال نہیں لکھا جاتا ہے، فرشتے جو ہے گناہ لکھنا بند کر دیتے. اب امام کا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ خوشی کا کتنا موقع. ہم نے سوچا کہ تو بہترین موقع ہے بھائی، 3 دن فرشتے چھٹی پہ چلے گا، جس کے گانے سننا، زنا کرنا حاجی کروں. ہم نے نتیجہ کچھ اور نکالا. لیکن یاد رکھیے خوشی کے مواقع پر ایسی کچھ حدیثیں کہ امام تو خوشحالی کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں اور ہم تو بہرحال اپنے مطلب کی بات. بھائی جو آدمی تو دل کو جو چیز لگی، اندھے سے پوچھا آسمان سے کیا چمک رہا ہے، نہیں بھوکے، اس نے کہا روٹی چمک رہی، اسے تو چاند بھی روٹی نظر آئے گا، بھوک لگی. تو ہمیں تو فرشتوں کی چھٹی بھی گانے کا اور زنا کا اور چوری کا اور غیبت کا بہترین چانس نظر آئے. لیکن امام کا یہ مقصد نعوذ باللہ ہو بھی نہیں سکتا، ہے بھی نہیں، مگر کچھ جملے تو ایسے آ گئے نا. تو خوشی کے موقع پہ ایسی بہت سی حدیثیں آتی ہیں کہ آج اللہ رعایت کرے گا، آج فرشتے چلے جائیں گے، مقصد اس دن کی اہمیت بتانا. مگر پہلی شعبان الٹی حدیث آئی، 28 نیکیوں کے نام دیے گئے کہ آج واجبات سے ہٹ کر ان میں سے کوئی ایک انجام دے گا. اور وہی یہ پوری لسٹ آپ کو مل جائے گی مفاتیح الجناح میں پہلی شعبان کی فضائل. اصل جملے یہ نہیں، اصل جملے یہ کہ آج جنت اپنا درخت دنیا میں لٹکائے گی، طوبہ اس کا نام. جہنم اپنا درخت دنیا میں لٹکائے گی، زقوم اس کا نام. جنت کے درخت کی شاخیں بھی نکلی ہیں، زقوم جہنم کے درخت کی شاخیں بھی نکلی ہیں. 28 کام بتا دیں، شاید 28 ہے، شاید 27 اور گنتی میں آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اعتراض نہ کریں. کہا اگر 15 کام کر لو تو یہ جنت کی شاخ خود پکڑ کے تمہیں کھینچ کے اپنے جنت میں لے جائے گی. پیغمبر نے کہا میں نے زید بن حارثہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک نیکی کا کام کیا تو جنت کا درخت ان کو لے کے گیا. ایک ہوتا ہے ہمارا جنت میں جانا، ایک درخت جنت کا ہمارے پاس آ کے ہم کو لے جانا. محاورہ الٹا ہو گئے. ہماری زبان کا محاورہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا، پہلی شعبان کی نیکی کے نتیجے میں کنواں چل کے پیاسے کے پاس آتا کہ آج چل اب میں تجھے لینے آیا ہوں. مگر دوسری طرف کل کے 14 گناہ بھی بتائے کہ خبردار یہ گناہ نہ کرنا، کیونکہ جہنم کی شاخیں اس وقت تمہارے گھر میں آ گئی. جیسے ہی یہ گناہ کیا اور اس نے ایک بار کھینچا. اچھا عجیب بات یہ جو گناہ روکے اس کے اندر زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، گانا ہے. بہت نمایاں کر کے ہے کل کے گناہوں میں گانا نہ سننا. حدیث وہاں پڑھ لیجیے گا، میرا دل بھی چاہ رہا بیان کروں لیکن میری تھکن اور ابھی ایک ٹکڑا باقی ہے. مسئلہ یہ آپ کہیں کہ ابھی 5 منٹ اور بیٹھ سکتے تو بیٹھنا ہی ہے آپ کو، ابھی تو ٹکڑا باقی. اس کے علاوہ اگر میں یہ تفصیل لے آؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات. اطمینان اس بات کا کہ یہ حدیث ایسی کتاب میں ہے جو اردو کی بھی ہے اور ہر گھر میں،
اور دوسرا اطمینان اس بات کا ہے کہ بہرحال لفظ بلفظ نہ صحیح خلاصہ تو دے دی. تو کل وہ خاص خوشحالی جو اسلام کی تمام خوشحالیوں سے اس لیے مختلف کہ خاص نیکیوں کی فہرست بتا کے کہا گیا اس میں سے کوئی ایک نیکی کر لینا الگ ایکسٹرا, ساری کر لو تو کیا کہتے. مگر اس وقت ہمارے سامنے ان نیکیوں کی فہرست میں سب سے اہم وہ نیکی آتی جس کو میں نے آخر میں بیان کیا. وہ میں بھولا نہیں تھا, میں چاہتا تھا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ بیان کیا. میں نے کہا نا کہ ارے ایک امر بالمعروف تو رہ ہی جا رہا. یہ امر بالمعروف کسی ایک گناہگار کو بھی اگر آپ ہدایت کا ایک کلمہ کل پہنچا دیں, نہ صرف یہ کہ اس روایت میں ہے جو رسول نے کہا, مولا کے واقعے میں بھی تو ہے نا. کل دیکھا لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھ کر ایک فضول سے مسئلے پر قرآن کی آیتوں سے بحث کر رہے ہیں. بحث قرآن کی آیتوں سے ہو رہی ہے, مسئلہ بالکل فضول ہے. مولا نے کہا پہلی شعبان ان مسائل کے لیے, ارے جاؤ, آج تو ہمارے شیعوں کو یہ نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا یا امر بالمعروف کرنا. مولا نے 28 چیزوں کو سمیٹ کے تین بنا دی. قرآن حدیث اور مسجد کوفہ جیسی افضل مسجد کا یہ یہاں آج بیٹھ کر یہ بحث کرنے کا دن نہیں. آج پہلی شعبان ہے, پہلی شعبان, یا نماز پڑھو یا زکوٰۃ دو اور یا پھر امر بالمعروف کرو. کتنا اہم دن بنایا اس حوالے سے. اور پروردگار نے مکمل کرنے کے لیے اس مسئلے سے اپنی اس ولیہ کو اس دنیا میں آج بھیجا کہ امر بالمعروف کی سب سے بہترین مثال ہے زینب کبریٰ. گرچہ ابھی کل یعنی پرسوں 28 رجب کو آپ نے سنا تھا, بعض روایتیں ہیں نا کہ آج شہزادی کی ولادت, بلکہ معتبر روایتیں. پرسوں آپ نے سنا تھا حسین جب مدینے سے چلے تو لکھ کے گئے تھے کہ میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں. اصل میں جہاد کربلا امر بالمعروف, لیکن اس میں بھی اصل امر بالمعروف جو نظر آئے وہ زینب کے ذریعے نظر آئے. یقیناً یہ حسین نے امر بالمعروف کیا, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. مگر واقعاً اگر آپ دیکھیں تو حسین کے امر بالمعروف فرق نہ صحیح تو برابری کا امر بالمعروف زینب کا. حسین نے تو شہادت دی محدود مجمع, زینب ہے جس نے کبھی کوفے کو ہلایا, کبھی شام, کبھی بازاروں میں انقلاب برپا کیا, کبھی درباروں. تو آج جو تیسری اور سب سے اہم مناسبت وہ بھی یہ پیغام لا رہی ہے کہ اپنے اطراف کے گھروں پہ نگاہ ڈالو, البتہ چراغ کرے اندھیرا نہ ہو. اگر اولاد اور بیوی کو اور والدین کو ضرورت ہے تو پہلے انہی کے اوپر یہ نیکی استعمال کرو. لیکن الحمدللہ خدا نے تمہیں اچھا گھر دیا, تو پھر یہ کہ سب سے بہترین عبادت پیغمبر کی حدیث 28 نیکیوں میں دیکھیے گا, یہ سر فہرست نہ صحیح شامل. مولا کی حدیث کا ہمارے شیعہ کے لیے آج کا دن تو بنایا اس لیے گیا, مسجد کوفہ سے بھی اٹھ گیا. اور زینب کی ولادت, اور زینب کی ولادت کے حوالے سے صرف دو جملے. پہلا جملہ جہاں پہ میری اصل تقریر ختم ہوئی, اسماء بنت امیس اور زینب کبریٰ. عورت کے لیے پیغام کہ کبھی اپنے رتبے کو بھی کم نہ سمجھو, اپنی ذمہ داری کو بھی کم نہ سمجھو, اور کبھی اپنے دل میں یہ مایوسی نہ پیدا کرو کہ اسلام کے سارے بڑے بڑے کام تو مرد کریں گے, ہم کیا کریں گے. یہاں آپ نے دیکھا اتنا اہم مسئلہ پورا غدیر کا واقعہ ٹوٹ رہا, کام بیعت توڑتے ہیں اور اسماء کے ذریعے سے ساری خبر آ گئی. گھر کے اندر بیٹھنے والی عورت تبلیغ کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے اور دشمنان دین کی سازشوں کو روکنے کے اعتبار سے بھی بہت مفید ہے. چاہے وہ اسماء بنت امیس ہو, چاہے آج ہمارے گھر کی مومنہ ہو. آج ہر گھر کے اندر ایک دشمن اہل بیت داخل ہو گیا جس کا نام ہے ڈش اینٹینا, جس کا نام ہے یہ کیبل ٹی وی یا VCR. کھلا دشمن اہل بیت ہے یہ. ہماری عورت اس کو بھی اس طرح روکے گی مثل اسماء. اس لیے اسماء باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. شاعر اہل بیت پیام آدمی کا مصرع. اور زینب کی طرح ایسا انقلاب برپا کر سکتی ہے کہ گھر تو گھر کیا پورے ماحول کو بدل سکتی ہے. ہمارے یہاں کی عورتیں سب سے زیادہ کاہل و کامچور بن گئی. نہیں, بنا دیا گیا, تاثر یہ دیا گیا. مدرسے مرد چلاتے ہیں, مجلسیں مرد پڑھتے ہیں, تبلیغات مردوں کے ذریعے ہوتی ہے, کتابیں مرد چھاپتے ہیں. مگر ان سب سے زیادہ اہم کام عورت کا. بس ایک بار اسے ہمت کر لینا ہے تو اس کے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے. زینب کبریٰ, اسماء کا میں نے تذکرہ اس لیے کیا
کہ زینب کا نام آتا ہے تو شخصیت اتنی بڑی لگتی ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی ایک مرتبہ دل میں یہ مایوسی آ جاتی ہے کہ وہ کہاں ہم کا. تو میں نے کہا نہیں، مسئلہ وہ اور ہم کا نہیں، مسئلہ وہاں سے لے کے ہم تک کا. اسما نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ کاش ایسے ماحول میں مجلس پڑھ رہا ہوتا کہ کوئی سینسر اور زبان بندی میرے اوپر نہ ہوتی، پھر آپ دیکھتے. مگر یہ سب سلسلہ جا کے عروج پر پہنچا زینب کبریٰ. آج ولادت کی رات، مصائب پڑھوں تو کیسے پڑھوں، لیکن کیوں نہ پڑھوں. دنیا میں 2 ولادتیں ایسی ہیں کہ جس دن وہ دنیا میں آئے اس دن ان کی مجلس کی. حسین آئے تو اہل بیت روئے، زینب پیدا ہوئی تو اہل بیت روئے. زینب، پتہ نہیں لفظ زینب کے معنی کیا، ایک مسئلہ ہے علماء کے درمیان. مگر زینب اگر اس سے مل کے یہ بنا تو واقعا کوئی نام کسی شخصیت کے لیے شاید اتنا مناسب نہ ہو جتنا نام زینب کے لیے مناسب. باپ کی زینت، نابینا صحابی تک بازار کوفہ میں تڑپ اٹھا کہ علی کو شہید ہوئے تو 20 سال ہو گئے، دوبارہ علی دنیا میں کہاں سے آ گئے. کہا تم نے کیسے کہا دوبارہ؟ کہا آواز، انداز، لہجہ، خالی انداز و لہجہ نہیں، وہ فصاحت، وہ بلاغت، وہ علم، وہ خطابت. کبھی جملے بڑے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، مطلب کچھ نہیں ہوتا. اور ایک نہج البلاغہ ہے کہ ہر جملہ اپنے ساتھ علوم کا ایک سمندر لیے ہوئے. زینب کا خطبہ ایسا ہی، نہ دیکھنے والے کو شبہ ہو رہا ہے اس کے اوپر، ان کے اوپر باپ کی زینت. مگر اصل میں جو پیغمبر نے زینب کا تعارف آج کرایا، یہ تعارف تو آپ نے اکثر سنا ہے زینب، اصل جو تعارف کرایا وہ ایسا تعارف کہ اگر امت اسے یاد رکھ لیتی تو دہل پہ رہ جاتی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام. جیسے امام مظلوم کے بارے میں ہے نا، سلجنا سے زمین سے گر بھی گئے مگر ایسا ایک روب اور ہیبت ساری تھی کہ کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، ہر آدمی ڈرا جا رہا. زینب کا تعارف رسول نے جو کروایا، البتہ یہ میں نے کہا آج کے دن تو یہ محاورتن تھا. کیوں؟ تاریخیں بتاتی کہ حسین کی ولادت سے ٹھیک 2 دن کم 1 سال بعد، پچھلے سال 3 شعبان کو اگر حسین دنیا میں آئے تو اگلے سال 1 شعبان کو زینب، فاطمہ کے گھر میں زینب آئی. علی کی وہ تمنا تو ہر ایک کو یاد ہے عباس، مگر علی کی ایک تمنا تھی بیٹی. مثال ثواب کی مجالس میں مرثیوں میں اکثر کی تمنا پڑھی جاتی تھی، اب یہ بھی بند ہو گئی. انبیاء اور ائمہ نے بیٹی کی تمنا کی، علی کو بھی بڑی تمنا تھی بیٹی کی. اور پروردگار ابتدا میں بیٹے دے رہا. حسن آئے، اتنی بڑی نعمت کہ اس کے بعد تو باپ کو کچھ مانگنا ہی نہیں، بیٹی مانگ. حسین آئے، یعنی گویا اختتام ہو گیا نعمتوں کا، یہ اتمام نعمت، مگر علی نے بیٹی مانگی. تو آج واقعاً بیٹی آ گئی، اس دنیا میں تشریف لائی زینب کبریٰ. مولا مبارکباد دینے کے لیے فاطمہ کے پاس آئے اور پوچھا نام کیا رکھا گیا. اب وہی ایک جملہ آ رہا ہے جو اس خاندان میں 3 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے. کہا کہ اے ابوالحسن، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں کیسے سبقت کروں، اس کا نام آپ رکھیں. اور مولا نے کہا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کروں، میری اس سے پہلے بھی ہر اولاد کا نام رسول نے رکھا، اس کا نام بھی رسول رکھے. مگر حسن اور حسین کی ولادت کے وقت تو رسول مدینے میں تھے، زینب کی ولادت کے وقت نہ تھے. انتظار کیا گیا، تیسرے دن آئے جو 3 شعبان بن رہی. اور جیسے ہی آئے تو رسول کی سیرت تو یاد ہے نا آپ کو، سنت. جب شہر سے باہر جاتے سب سے مل ملا کے آخر میں خانہ فاطمہ پہ آتے، اور جب شہر میں آتے ہیں چاہے 1 دن کے سفر کے بعد آئیں کہ 1 مہینے، سب سے پہلے خانہ سیدہ میں آتے ہیں. جملہ نہیں سمجھے آپ. مسجد النبوی میں بھی بعد میں جاتے ہیں، پہلے خانہ زہرا میں آتے ہیں. دنیا کی سب سے افضل مسجد بعد خانہ کعبہ، وہاں بھی بعد میں جائیں گے، پہلے یہاں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بیٹی اور داماد پیغمبر کو مبارکباد. پیغمبر نے ایک مرتبہ گود میں لے کے کہا علی اور فاطمہ نام کیا رکھا. کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے سبقت کریں، آپ اس کا نام رکھیں. کہا پروردگار عالم کے ہوتے ہوئے میں بھی سبقت نہیں کروں گا، اس کا نام بھی آسمانوں سے آئے گا. جبرائیل فوراً نازل ہوتے ہیں تحیت و سلام کے ساتھ یہ پیغام لے کر کہ پروردگار نے کہا ہے کہ اس کا نام زینب رکھیے. نام تو طے ہو گئے، اب 2 جملے چھوٹے ختم بات.
مگر فاطمہ زہرا گھبرا گئی. خوشی کا موقع ہے، میرا بابا میری بچی کو گود میں لے کے رو رہا. گھبرا کے کہا بابا آپ کو کیا اس بچی کی ولادت سے خوشی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، میں تو کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں. ایک بات زہرا نے دیکھی، جب حسین کو گود میں لیا تھا تب بھی بابا رویا، مگر حسین کا چہرہ تو دیکھ کے رویا. یا چہرہ نہیں دیکھ رہے، بازو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. شاید رسول کو وہ رختیاں یاد آ رہی ہیں. اور اس کے بعد آخری جملہ سنیے، زینب کو لے کے مسجد میں آ گئے. سارا مدینہ پیغمبر کے انتظار میں مسجد میں جمع ہو گئے. یہ مدینے والوں کا طریقہ ہوتا ہے، جب پیغمبر سفر کر کے آتے سب استقبال کے لیے مسجد میں جمع ہوتے. اتنا بڑا مجمع بہت کم ملتا. اس مجمع میں رسول زینب کو لے کے گھر سے نکلے، منبر کے قریب گئے. ایک جملہ تھا، بس یہ جملہ اگر امت یاد کر لیتی شاید کچھ بھی نہ ہوتا جو بعد میں ہو. اور اس جملے کا ایک پس منظر ہے، گھڑی کی سوئیاں مجھے روک رہی. ایک پس منظر یہ کہ اب مدینے میں اسلامی حکومت کو قائم ہوئے 4-5 سال ہو گئے، ذرا مسلمان اسٹیبل ہو گئے. مگر جو مکے والا ہے سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوتا ہے کہ اے مدینے والوں تم تو خوش قسمت ہو، اب اسلام لائے کوئی زحمت نہ ہو. مکے میں اگر ابو طالب اور خدیجہ نہ ہوتے تو نہ آج رسول ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ اسلام ہوتا. مدینے سے مقصد مدینے کے اپنے باشندے بھی، اور اس 5 سال میں پورے عرب سے جو لوگ مسلمان ہو کے مدینے آتے رہے، جن کی تعداد مکے والوں سے بڑھ گئی. اتنا خدیجہ کا نام لیا گیا، اتنا خدیجہ کا نام لیا گیا. اور کچھ ایسے واقعات بھی اس دوران پیش آ گئے کہ پیغمبر نے کہا کاش اگر خدیجہ میری شریک حیات اس وقت ہوتی تو یہ زحمت نہ ہو کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے اپنی محرومی پر. اچھا اگر کوئی خدیجہ سینکڑوں سال پہلے کی عورت ہوتی تو اتنا احساس نہ ہوتا. 6 سال پہلے 7 سال پہلے خدیجہ تھی، ہم ان سے محروم ہیں. پھر قرآن کی آیت بھی آ گئی کہ ام المومنین. ایک بار پیغمبر نے مجمع سے کہا کہ تم اکثر تڑپتے اور سوال کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جس خدیجہ نے اسلام پر اتنا احسان کیا ہم کیسے ان کا حق ادا کریں. حاضر بنتی مثیل الخدیجہ، میری یہ والی بیٹی مثل خدیجہ طاہرہ. خدیجہ طاہرہ کی مثل قرار دیا زینب کبریٰ کو. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح اول دن اسلام کو خدیجہ نے بچایا، آخر میں جا کے اسی اسلام کو زینب بچائیں. جو جہاد خدیجہ نے کیا وہی جہاد زینب کرے. خدیجہ نے بھی اسلام کی خاطر سب قربان کر دیا، زینب نے بھی اسلام کی خاطر اپنا اکبر قربان کیا، اپنا عباس قربان کیا، اپنا اصغر قربان کیا، اپنا حسین قربان کیا، اپنی چادر قربان کی. لیکن پیغمبر اصل میں یہ یاد دلایا کہ خدیجہ کا احسان تم پر ہے، اسے ادا کرنا ہے تو ایک طریقہ ہے کہ اس کا احترام کرو. جیسے کسی نے کہا اللہ کے رسول ماں مر چکی کیسے حق ادا کرے، زمین سے قبر بنائی، کہا اس کی عزت کرو. تو اگر خدیجہ نہ رہی تو ابھی مصر خدیجہ، شبیہ خدیجہ، ثانی خدیجہ، نظیر خدیجہ تمہارے سامنے. کاش امت کو بس اتنا یاد رہتا کہ زینب مثل خدیجہ. خدیجہ کون ہے؟ ہماری ماں. ماں کے بازوؤں میں بیٹا تو کبھی رسی نہیں باندھ سکتا. اگر امت کو یاد رہتا یہ مثل خدیجہ تو شاید کسی میں جسارت نہ ہوتی کہ زینب کے بازو میں رسی باندھی جائے. پیغمبر بتا رہے یہ زینب کے بازو میں رسی نہیں بندھ رہی، یہ خدیجہ طاہرہ کے بازو میں رسی باندھی جا رہی ہے. ماں کے سر سے چادر تو کوئی بیٹا نہیں چھین سکتا. اگر لوگوں کو یہ جملہ یاد رہتا تو زینب کے سر کی چادر پہ کسی کو ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی. پیغمبر نے کہا یہ زینب کے سر سے چادر نہ چھینی گئی، اے گستاخ و نافرمان بیٹے تو نے اپنی ماں کے سر کو برہنہ کیا. اپنی ماں کو تو کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رکھ سکتا. اگر لوگوں کو یہ یاد رہتا کہ زینب مثل خدیجہ تو کبھی زینب فاقوں میں یہ نوبت نہ آتی کہ نماز شب اس لیے بیٹھ کر پڑھ رہی ہے کہ سجاد بیٹا آنے والی خوراک تو بچوں کو دے دی جاتی ہے، کوئی اپنی ماں کو ایسے فاقے کرائے. کاش امت کو یہ جملہ یاد رہتا. کوئی بیٹا اپنی ماں کو تو قید نہیں رکھ سکتا ہے. اگر لوگوں کو یاد رہتا کہ یہ مثل خدیجہ تو شاید 1 سال تک ایسے زندان شام میں زینب کو قید نہ رہنا پڑتا جس سے چھت نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہیں ہے. جو کپڑے پہن کے کربلا سے آئے تھے سال بھر یہی کپڑے سیدانیوں کے بدن پہ رہے. سورج کی تپش نے سب کے چہروں کو جھلسا دیا. اور کوئی بیٹا کم از کم اپنی ماں کے بدن پہ کوڑا تو نہیں مار سکتا ہے. اگر لوگوں کو یاد رہتا یہ زینب نہیں ہے یہ خدیجہ ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تو زینب کی کمر پہ کوڑے نہ پڑتے.
ارے اتنے کوڑے پڑے کہ جب پلٹ کے مدینہ آئی تو کہا نانا حسین کا کرتا دیکھ کر رونے لگا، اگر موقع ہوتا تو اپنی زخمی کمر بھی دکھاتی جو کوڑوں سے زخمی ہے۔ ہائے ہائے یہ زینب زخمی نہیں ہے، یہ خدیجہ کے کوڑے مارے جا رہے۔ اے بیٹے تو کیسا بیٹا ہے، اپنی ماں کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، رسی باندھی، قیدی بنایا اور کوڑے مارا، مگر غم کی اس انتہا میں خدیجہ اور زینب ہی کا وسیلہ دیا جائے تو پروردگار ہمیں اور آپ کو ان ساری پریشانیوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ کیا رتبہ ہے ان سیدانیوں کا، اپنے بدن پہ کوڑے کھائے ہم محفوظ رہیں، اپنے بازوؤں میں رسی باندھی ہماری عورتیں محفوظ رہیں۔ پروردگارا تجھے محسنہ اسلام خدیجہ طاہرہ کا واسطہ اور مسیل ہو، نذیر ہو، شبیہ ہو، ثانیہ خدیجہ زینب کبریٰ کی آج ولادت کا واسطہ، صاحبان ایمان کو غم حسین کے علاوہ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما۔ خداوند آج جن جن مومنین اور مومنات کے ایصال ثواب کی مجلس ہے انہیں حاضرین و بانیان کے دیگر تمام مرحوم بلکہ کل اموات مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ خداوندہ ذکر خدیجہ اور زینب سن کے آنسو بہانے والوں اور ذکر پیغمبر سن کر ان کی سیرت پہ عمل کا ارادہ کرنے والوں کی ساری حاجتیں اور دعائیں قبول فرما۔ ماہ شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ ہے اس کی برکتوں تمام مومنین و مومنات خصوصاً حاضرین کو مالا مال فرما اور